دنیا میں جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہدایت کی ضرورت کو تو وہ مانتے ہیں کہ انسان کو گائیڈنس چاہیے، اس کا تو وہ انکار کر نہیں سکتے۔ کچھ بے وقوف دنیا میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کسی سے کسی طرح کی رہنمائی نہیں چاہیے، ایسے بھی بے وقوف دنیا میں ہیں۔ تو اگر انسان کو کسی بھی قسم کی کوئی گائیڈنس چاہیے ہی نہیں تو پھر تو انسان خواہشات کا غلام بنے گا۔ پچھلے ہفتے میں جو بیان لے کے چلا تھا وہ یہ تھا کہ انسان اگر کچھ قوانین میں اس کو جکڑنا پڑتا ہے، انسان کو کچھ باؤنڈ کرنا پڑتا ہے، اگر انسان کو بے لگام چھوڑ دیا جائے، اس کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ جو چاہو کرو، تو انسان سے زیادہ خطرناک پھر اس کائنات کے لیے کوئی مخلوق نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں ہمارے پاس کوئی ہدایت نہ ہو، کوئی رہنمائی نہ ہو، پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے ہم سب زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو کیا ہوگا بھائی؟ وہی ہوگا جو جنگلوں میں ہوتا ہے، جنگل جیسی لائف ہوگی۔ شیر آزاد ہوتا ہے، کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ لہذا کیا ہوتا ہے، جب شیر کو بھوک لگتی ہے تو جو شکار سرے دست سامنے آ جائے وہ کھا جاتا ہے اس کو۔ کچھ جانوروں کو شیر نہیں کھاتا، وجہ اس کی یہ نہیں کہ وہ قانون کا پابند ہوتا ہے کہ یہ کھانا یہ نہیں کھانا، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو وہ دل ہی نہیں کرتا کھانے کو۔ ہائینا ہے نا، وہ شیر نہیں کھاتا، اس کو گندا جانور ہے۔ شیر گھاس نہیں کھاتا، سبزیاں نہیں کھاتا، اس لیے نہیں کہ وہ ویجیٹیرین نہیں ہے یا اس کو کسی نے گائیڈ کیا ہے کہ نہیں گوشت پہ سیٹ ہونا، کیٹو ڈائٹ رکھنا، ویجیٹیرین نہ بننا۔ بھائی اس لیے کہ اس کو دل ہی نہیں چاہتا۔ اس کو آپ سیب کھلائیں، انار کا جوس پلائیں، آپ ککڑیاں کھلائیں، خربوزے کھلائیں، وہ نہیں کھائے گا، گن پوائنٹ پہ بھی نہیں کھائے گا۔ اس کی طبیعت ہی مائل نہیں ہوتی ان چیزوں کی طرف۔ بکری کو اگر آپ گوشت کھلانا شروع کر دیں، بکری نہیں کھائے گی، اس کی طبیعت ہی مائل نہیں ہوتی، اس کو بکری دیکھا اپنی مرضی سے کھاتی ہے۔ تو جانور کی جو زندگی ہے بھائی، جو اس کا دل چاہے گا وہ کرے گا، تو کسی قانون اور ضابطے کا پابند نہیں ہے۔ جو قوانین جانوروں کے لیے ضروری تھے وہ فطرت نے ان میں خود بخود انسٹال کر دیے، وہ سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں، اب اس میں ان کو مزید ادھر ادھر سے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہدایت لیں گے تو برباد ہوں گے۔ اگر انسان ان کو گائیڈ کرنا شروع کر دے تو بیڑا غرق کر دے گا انسان ان کا۔ تبھی زو میں، چڑیا گھر میں بھی جانوروں کو نیچرل ماحول دیا جاتا ہے، بھئی جو تمہاری اوریجنل سچی مچی کی لائف ہے وہی لائف تمہیں یہاں بھی دی جائے گی۔ تو فرض کر لیں اگر انسان کو بھی قوانین سے آزاد کر دیا جائے، جانوروں کی طرح چھوڑ دیا جائے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اور آپ کو کچھ پابندیوں میں اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا۔ یہ جو آزادی آزادی آزادی، میں آزاد ہوں، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ یہ جنگلی اور جنگل کے جانوروں کا نعرہ ہے، ان پہ سوٹ کرتا ہے، وہ آزاد ہے۔ انسان آزاد نہیں ہے۔ آج انڈیویژولزم اور آزادی اور ہر شخص اخپل طریقے سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، میری لائف میں کوئی انٹرفیئر نہ کرے، مجھے کوئی مشورہ نہ دے، مجھے کوئی فتویٰ نہیں چاہیے حلال حرام، یہ مولویوں کی باتیں، میں ہوں، میں یہ آج کل نا یونیورسٹیوں میں، کالجز میں طلباء کے دماغوں میں یہ چیز ٹھونسی جا رہی ہے۔ عورت کہتی ہے میں آزاد ہوں، ہسبینڈ ٹوپی ڈرامہ، یہ کیا ہے؟ شوہر کہتا ہے میں آزاد ہوں، بیگم کے حقوق کیا ہیں؟ فضول باتیں۔ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ہم ٹیچر کا ادب کیوں کریں بھائی، یہ پڑھانے کی تنخواہ لیتا ہے، پیسے لیتا ہے تو بس لے رہا ہے نا، جاب ہے اس کی۔ تو اسی وجہ سے ٹیچر کو آج کل سر کے بجائے ستار بھائی بھی کہا جانے لگا ہے، نام لینے لگے لوگ۔ اور ابھی تو کوئی پتہ نہیں، قرب قیامت میں لوگ باپ کا بھی نام لیں گے۔ وسیم صاحب آئے تھے ملاقات کے سلسلے میں، ابا کا نام کیا ہے بھائی؟ وسیم۔ تو لوگ ڈیڈی، پاپا، ابا، نا وسیم صاحب۔
تو یہ سب چیزیں بھی مارکیٹ میں کیا ہوں گی؟ بولو چلے. تو کیونکہ انسان کیا ہو رہا ہے؟ تمام جکڑ بندیوں سے، تمام پابندیوں سے کیا چاہ رہا ہے؟ آزاد. بہت ساری آزادیاں تو دلا دی ہیں. خواتین کو کپڑوں سے آزاد کر دیا، ان کا نجی معاملہ ہے بھائی، ڈریس پہنے نہ پہنے، تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. اگر بھائی ہم نگاہوں کی حفاظت کیوں کریں؟ پھر ہم نگاہ میں بھی کیا ہے؟ آزاد ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کو بھی آزادی دو، پھر جو چاہے کرے وہ. تو آزادی آزادی آزادی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر انسان کو فرض کر لے تھوڑی دیر کے لیے مکمل آزاد کر دیا جائے، جیسے جانور کیا ہوتے ہیں؟ بولو آزاد. تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں، کیا مزے کی لائف ہوگی. تھوڑے دن کی ہوگی، اس کے بعد تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو آپ جب صبح اٹھیں گے آپ کو لگے گی بھوک. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جائیں جاب کریں، 7-8 گھنٹے کی جاب کریں، ایک تنخواہ لے کے آئیں. آسان طریقہ کیا ہے؟ بندوق لیں، کسی کے سر کنپٹی پہ رکھیں، اس کی جیب سے پیسے نکالیں، بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا؟ کراچی میں تو یہ اتنا آسان ہے کہ نقلی بندوق سے بھی لوگ اپنا موبائل پکڑا دیتے ہیں. نقلی بندوق لے لیں، پسٹل لے لیں، رکھی، اس نے موبائل نکال کے دیا اس ڈر سے کہ یار مار نہ دے. تو ایک دن میں کتنا پیسہ کما لو گے آپ؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس طرح کی 20 چیزیں ہیں. آپ کو جب شہوت پیدا ہوتی ہے، جانور لوگ ان میں جو میل فیمیل کی طرف کوئی کانٹریکٹ کر کے جاتے ہیں بھائی، زبردستی جاتے ہیں بس. تو مرد بھی ایسے ہی جابر بن جائیں گے، خواتین کے ساتھ جبری زیادتیاں شروع ہو جائیں گی، بچوں کے ساتھ جبری زیادتیاں شروع ہو جائیں. کیسے کیسے بھیانک واقعات سامنے آ رہے ہیں. بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کی اور اس کو جان سے مار دیا. یہ جو بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں نا کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو جان سے مار دیا، خوب سمجھ لو یہ کام وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے قریبی ہوتے ہیں، جن کو پکڑے جانے کا خوف ہوتا ہے. میں بار بار کہتا ہوں، چھوٹے بچوں کو کزنوں کے ساتھ مت سونے دو، بلکہ اس زمانے میں بہت زیادہ احتیاط ہے. چچا ماموں کے ساتھ بھی ان کو اکیلے میں مت سونے دو. میں نہیں کہہ رہا چچا ماموں برے ہوتے ہیں، 99% ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن 1% اگر خراب ہو تو اس ایک کی وجہ سے 99 پر پابندیاں لگانی پڑتی ہیں. کزن اچھے ہی ہوتے ہیں 99%، لیکن ایک اگر برا ہے تو 99 پہ پابندیاں لگانی پڑتی ہیں. اڑوس پڑوس میں، آپ فلیٹوں میں رہتے ہیں، اڑوس پڑوس فلیٹ میں ایک بھی گندا آدمی آ گیا، وہ نظر رکھے گا بچوں کے اوپر، وہ اپنی ہوس پوری کرنے کی، کیونکہ وہ پابند نہیں ہے کسی لا اور قانون کا. خدا کو مانتا نہیں ہے، وہ مانتا بھی ہو تو ماننا نہ ماننا برابر. انگریز بھی تو خدا کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ادھر توجہ. او مائی گاڈ کہتے ہیں نا انگریز، لیکن ان کا ماننا نہ ماننا برابر ہے یا نہیں ہے؟ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، نہ زنا سے بچتے ہیں، نہ شراب سے بچتے ہیں. تو ایسے خدا کو ماننے کے تکلف کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ تو اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے بھائی. حقیقی معنوں میں جو اللہ کو مانتا ہے تو وہ اللہ کی بھی مانتا ہے. لیکن جب انسان پہ شہوت پرستی کا غلبہ ہوتا ہے، اس کا دماغ خراب ہوتا ہے، وہ درندہ بن جاتا ہے، تو وہ جانوروں والی حرکتوں پہ آ جاتا ہے. کتنے واقعات ہو رہے ہیں، بچی کا ریپ کیا اس کو قتل کر دیا، بچے کا ریپ کیا اس کو قتل کر دیا، تاکہ ثبوت ختم ہو جائے، پکڑا نہ جاؤں میں. تو انسان جب قوانین اور ضابطوں کا پابند نہیں ہوتا تو انسان سے بڑا درندہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. وہ کام کرتا ہے انسان جو جانور بھی نہیں کرتے. تبھی تو دیکھو قرآن کی صداقت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، والتین والزیتون میں بھی اور اس کے علاوہ بھی. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہتر مخلوق اس کائنات میں کون سی ہے؟ انسان. لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، سب سے بدتر مخلوق بھی اس کائنات میں کون سی ہے؟ بولے نا بھائی صاحب، انسان. سب سے افضل بھی انسان. آدم علیہ السلام سب سے افضل تھے، تبھی فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. سجدہ ہمیشہ جس کو کروایا جاتا ہے وہ افضل ہوتا ہے.
مفضول کو کہا جاتا ہے، مفضول کا مطلب جو افضل کے نیچے ہو، اس کو کہا جاتا ہے کہ افضل کو سجدہ کرے. لیکن اللہ نے انسانوں ہی کے بارے میں پہلے اللہ نے بتایا کہ ہم نے کہا کہ سجدہ کرو. سب سے افضل مخلوق کون سی ہے؟ آدم. لیکن اللہ ہی نے قرآن میں کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، انسان چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں گدھے گھوڑوں سے بھی کیا ہیں؟ بولو بھائی، بدتر. عجیب بات ہے اللہ، اگر یہ گدھے گھوڑوں سے بھی بدتر ہیں تو سجدہ کیوں کروا رہا ہے فرشتوں کو بول کے کہ ان کو سجدہ کرو؟ اے بھائی، اگر یہ گدھے گھوڑوں سے بھی بدتر ہیں تو اے اللہ تو کیوں کہہ رہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم؟ سب سے بہتر کس کو بنایا؟ بولتے کیوں نہیں انسان کو؟ اے اللہ تو کہہ رہے کہ یہ گدھے گھوڑوں سے بھی بدتر، جانوروں سے بھی بدتر، چوہوں بلوں سے بھی بدتر، بندروں سے بھی بدتر. لیکن ایک طرف تو کہہ رہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی. عربی میں اکرمنا اور کرمنا میں فرق. اکرمنا کا معنی رسپیکٹ دی، کرمنا کا معنی بہت زیادہ رسپیکٹ دی ہے. ارے بھائی اگر یہ گدھے گھوڑوں سے بھی بدتر ہے تو اتنی رسپیکٹ اس کو بولتے کیوں نہیں، کیوں دی جا رہی ہے؟ تو یہ تو ٹکراؤ ہے. نہ ٹکراؤ نہیں ہے بھائی، اصل تو انسان کی بڑی فضیلت ہے. لیکن اگر انسان انسانیت کے دائرے سے باہر آ گیا، اور وہ کیسے باہر آئے گا؟ ان پابندیوں کو اس نے اٹھا کے پھینک دیا جو اس کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے. ان پابندیوں کے شکنجے سے باہر آ گیا تو پھر انسان جانوروں سے، جملہ بھی مکمل نہیں کیا جا رہا. انسان سب سے افضل مخلوق ہے، لیکن اگر وہ ان پابندیوں کے شکنجے سے باہر آ گیا، جو پابندیاں خدا نے انسان کو انسان بنانے کے لیے اور انسانیت کے دائرے میں رہنے کے لیے جو پابندیاں لگائی ہیں تاکہ وہ انسان کا بچہ بن کے رہے، ان پابندیوں سے اگر انسان باہر آ گیا تو پھر اللہ کہتے ہیں پھر کوئی فضیلت نہیں ہے، پھر تم جانوروں سے بھی بدتر. تبھی تو میں کہتا ہوں نکاح کرنا انسانیت، گرل فرینڈ بنانا گدھے گھوڑوں کا کام ہے. جو بھی آ کے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں میری گرل فرینڈ ان سے ملی ہے، کام تو نے کتوں جیسا کیا یار. فزیکل ریلیشن، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کیا ہوتا ہے؟ فزیکل ریلیشن. جب چاہو بریک اپ، دونوں کو آپشن ہوتا ہے، یہ چاہے بریک اپ وہ چاہے بریک اپ. میاں بیوی میں مرد کے پاس آپشن ہوتا ہے، عورت کے پاس آپشن نہیں ہوتا. یہی فرق ہے نکاح میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں. حافظ محمد زبیر اہل حدیث کے بڑے اچھے پیارے اخلاق کے آدمی ہیں ماشاءاللہ. ان کا ایک کلپ آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بارے میں انہوں نے رد کیا ہے کہ بعض لوگ خلا کے مسئلے میں بہت شدت اختیار کرتے ہیں. معروف موقف ہے. باقی ٹھیک ہے، جو حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں وہ ان کے پروسیجر کو فالو کر لیں. ٹھیک ہے، جو حنبلی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں، اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں، وہ ان کے پروسیجر کو فالو کر لیں. اس میں میرے خیال میں اتنا زیادہ وہ اسٹرکٹ نہیں ہو جانا چاہیے کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ فتوے لگانا شروع کر دینا چاہیے. انہوں نے کہا فقہ حنبلی میں خلا طلاق نہیں ہے، اور پھر اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ یک طرفہ خلا جو عدالت دے دیتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے. جج کے پاس یہ اختیار ہے کہ جج جو ہے وہ خلا کروا سکتا ہے عورت کے کہنے پہ، اور شوہر بھی جو ہے وہ اپنی بیوی کو خلا دے سکتا ہے اگر وہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے. اس پہ نیچے کافی لوگوں کے کمنٹس ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ صاحب آپ نے تو دل خوش کر دیا. اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک اور فتویٰ بہت معروف ہے کہ یہ جو فدیہ ہے، یعنی عورت فدیہ دے کے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لیتی ہے تو یہ طلاق نہیں ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اور اسی طرح دوسرے فقہاء صحابہ کا یہ موقف تھا. اور جو حدیث کی بنیادی مصادر ہیں جیسے صحیح ابن خزیمہ وغیرہ، السنن الکبریٰ ہے، اسی طرح سے اور حدیث کے مصادر ہیں، وہاں باقاعدہ چیپٹرائزیشن آپ کو مل جاتی ہے بعض حدیث کے مصادر میں کہ خلا جو ہے وہ طلاق ہے یا طلاق کے علاوہ ہے. اس میں صحابہ اکرام کے فتاویٰ ہیں، اسی طرح سے اور اہل علم کی آراء موجود ہیں. تو یہ بات درست ہے کہ میجورٹی فقہاء کا موقف یہی ہے کہ خلا جو ہے وہ طلاق ہی ہے. یا ہمارے یہاں حنفی فقہاء یہی کہتے ہیں کہ عورت نے اگر خلا کا کیس دائر کیا ہے تو مرد جو ہے وہ کورٹ میں جا کے طلاق دے تو پھر علیحدگی ہوگی. لیکن اہل حدیث اسکول آف تھاٹ میں اور حنبلی اسکول آف تھاٹ میں معروف رائے یہی ہے کہ خلا جو ہے یہ طلاق نہیں ہے. تو گویا جو خلا یافتہ عورت ہے اس کے احکامات ڈیفرنٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو جج کے پاس یہ اختیار ہے کہ جج جو ہے وہ خلا کروا سکتا ہے عورت کے کہنے پہ، اور شوہر بھی جو ہے وہ
اپنی بیوی کو خلا دے سکتا ہے اگر وہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے۔ فقہ حنبلی میں خلا طلاق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یک طرفہ خلا بھی عورت کو مل سکتا ہے۔ طلاق نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں خلا ہوا تو اگر وہ دوبارہ ان کی درمیان شادی ہوگی تو مرد کو 3 طلاقوں کا حق حاصل ہوگا، اور جمہور علماء کے نزدیک اگر دوبارہ شادی ہوگی تو مرد کو 2 طلاقوں کا حق حاصل ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں خلا بھی کیا ہے، 1 طلاق کنسیڈر ہوگی جمہور کے نزدیک۔ باقی فقہ حنبلی میں بھی جب تک شوہر راضی نہ ہو خلا نہیں ہو سکتا، اور باقیوں کے نزدیک بھی جب تک شوہر راضی نہ ہو خلا نہیں ہو سکتا۔ حافظ صاحب نے 2 چیزوں کو مکس کر دیا ہے، اس لیے میں حافظ صاحب سے گزارش کروں گا، میں نے جو انجینئر علی مرزا کے خلاف پورا 1.5 گھنٹے کا کلپ ریکارڈ کروایا وہ کائنڈلی آپ سن لیجئے۔ ویسے بھی اہل حدیث علماء کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے، تو بھائی تحقیق تو پھر پوری کرو نا، آپ تحقیق تو آپ پوری کریں کسی مسئلے پر۔ آپ کے لیے تو تحقیق اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ آپ مجتہد ہیں، آپ کسی کی تقلید نہیں کرتے، تو مجتہد تو پوری ڈیپتھ میں جا کے ایسے کلیئر کر کے مسئلے کو حل کرتا ہے کہ پھر جا کے یہ کہلا سکتا ہے کہ میں محقق ہوں، میں مقلد نہیں ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی جب تک مرد راضی نہ ہو عورت خلا نہیں لے سکتی، اور یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح ویسے بھی واضح ہے۔ اچھا، انہوں نے آخر میں یہ بھی کہا ہے کہ عورت اگر عدالت نہیں مرد عدالت نہیں آتا تو عورت کیا کرے؟ مرد اگر عدالت نہیں آتا، پہلی بات عدالت پولیس بھیج کے اس کو اٹھوا کے لائے۔ عمران خان کو اٹھایا کہ نہیں اٹھایا عدالت نے؟ پورے وزیر اعظم کو اٹھانا آپ کے لیے ممکن ہے، میاں کو اٹھانا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، تو عدالت پہ زور لگاؤ کہ لے کر آؤ اس کو عدالت میں۔ دوسری بات یہ کہ پھر بھی اگر وہ نہیں آتا تو پھر خلا نہیں، پھر دیکھا جائے گا یہ مرد ظلم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اگر عورت ثابت کر دیتی ہے دلائل سے، گواہوں سے کہ یہ ظالم ہے، یہ ظالم ہے، تو پھر تنسیخ نکاح یک طرفہ ہو سکتا ہے۔ اس میں پھر 2 رائے ہیں۔ دارالعلوم کورنگی کی رائے یہ ہے کہ مرد کا نہ آنا پھر یہ سمجھا جائے گا کہ جو الزامات مجھ پہ لگے ہیں وہ میں نے مان لیے ہیں، یعنی میں ظالم ہوں مان لیا ہے، تو اس کا یہ اقرار سمجھا جائے گا۔ تو مرد کا اگر ظالم ہونا ثابت ہو جائے مخصوص نوعیتوں کے ظلم میں وہ ثابت ہو جائے تو پھر عدالت نکاح کو یک طرفہ بھی ختم کر سکتی ہے۔ جبکہ جامعۃ الرشید کی رائے یہ ہے کہ مرد کا نہ آنا یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے، میں مان لیا۔ وجہ اس کی ہے کہ مرد کو پتا ہے جانے کے بعد بھی عورت کو عدالت نے خلا تھمانا ہی ہے، نہیں جانے کے بعد بھی تھمانا ہے، تو میرے جانے نہ جانے سے جب کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تو میں جا کے بلا وجہ اپنا پیسہ کیوں خرچ کروں؟ تو اس لیے نہ جانا نقول نہیں سمجھا جائے گا۔ نقول کہتے ہیں کہ اقرار کر لیا گویا اس نے، قسم نہیں اٹھا رہا، یعنی وہ مان لیا کہ میں ظالم ہوں۔ تو جامعۃ الرشید کہتا ہے کہ بھائی نہ جانا نارملی حالات میں تو اس بات کا اعتراف ہے کہ میں ظالم ہوں، لیکن جو قانون لا پاکستان میں چل رہا ہے اس میں یہ کہ شوہر آئے یا نہ آئے، شوہر خلا پہ راضی ہو یا نہ ہو، باہر صورت عدالت نے عورت کو خلا کی ڈگری پکڑانی ہے۔ تو جب اس کو پتا ہے میرے جانے سے بھی پکڑانی ہے، نہیں جانے سے بھی پکڑانی ہے، جاؤں گا تو وکیلوں کا خرچہ ہوگا، چک چک پخ پخ ہوگی، نہیں جاؤں گا تو آرام سے بیٹھا رہوں گا یہاں پہ، تو ایسی صورت میں نہ جانے کو یہ کیسے سمجھا جائے گا کہ اس نے الزامات مان لیے جو اس پہ لگے ہیں؟ بہرحال یہ دونوں رائے ہیں، جس کو جس رائے پر اعتماد و فتویٰ لے، لیکن حافظ صاحب آپ یہ تو سوچو کہ مرد پہ کا ظالم ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا اور پھر بھی عورت یک طرفہ کورٹ سے خلا لے لیتی ہے، یہ کسی کی بھی رائے نہیں ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، چاروں اماموں کے فقہ کے بھی خلاف، اور اہل حدیث علماء کے بھی خلاف۔ آپ نے جس اہل حدیث عالم کا حوالہ دیا ہے وہ تو ابھی کے ہیں، علامہ شوکانی کو آپ پڑھ لیتے، اور جتنے اہل حدیث علماء ہیں، ہم نے تو اہل حدیث کے مدارس کے فتاوی پڑھے کہ یہ خلا کالعدم ہے، لیکن مسئلہ اہل حدیثوں کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی رائے ہر دور میں ہر شخص کی رائے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ قاری خلیل الرحمان صاحب کی رائے یہ ہے، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ خلا عدالت ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ خلا عورت کا حق ہے اور طلاق مرد کا حق ہے، اور وہ خلا ہوتا بھی نہیں ہے کہ عورت مرد کو بولے تو مجھے خلا دے، اس کو خلا نہیں کہتے۔ اگر عورت مرد کو بولے کہ تو مجھے خلا دے اور مرد بولے میں نے دے دیا، تو یہ خلا نہیں ہے۔
खुला जब भी होगा कोर्ट में होगा या पंचायत में होगा, घर में नहीं होगा। मियाँ बीवी आपस में खुला के एग्रीमेंट अदालत के बगैर नहीं कर सकते, जबकि हाफिज जुबैर साहब कह रहे हैं कि अगर औरत शौहर से खुला मांगती है, शौहर उसको पर्सनली खुला दे देता तो भी हो जाएगा। जज के पास ये इख्तियार है कि जज जो है वो खुला करवा सकता है औरत के कहने पे, और शौहर भी जो है वो अपनी बीवी को खुला दे सकता है अगर वो औरत जो है वो अपने शौहर से खुला मांगती है। लेकिन अगर शौहर जो है वो खुला नहीं देता तो फिर ऐसी सूरत में औरत जो है वो कोर्ट की तरफ रुजू करे। दोनों अहले हदीस के बड़े उलमा में शुमार होते हैं और दोनों की राय क्या है, जबकि दोनों का दावा यह है कि हम तहकीक के बाद जवाब दे रहे हैं। तो अहले हदीस का कोई एक मौक़िफ़ हो तो आदमी कहे कि ये अहले हदीस का मसलक है। 2-3 बैठे होंगे ना, फिर हम बरेलवियों से नहीं लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, ये हमारा मिजाज है। फिर वो अब मिसाल के कोई भी मसला दुनिया का बता दो जिसमें अहले हदीस सारे मुत्तफिक। अब एक बोलेगा मिसफल क्या सवाल आया कि जी नमाज के फ़र्ज़ों क़याम जो रुकू होता है, इसके बाद जब बंदा समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर खड़ा होता है तो हाथ बांधने चाहिए या छोड़ने चाहिए। अब वो अगर अहले हदीस बांधने वाला है तो वो कहता बांधने चाहिए, मैं बोलता 100% गलत है, हाथ छोड़ने चाहिए। अब वो बगलें बजाते और हम आपस में मुनाजरा करते। तो उनका जो है मसला वो है तकलीदी लोग, जो इमाम का मसला वो सब का मसला। हम तो हैं बेपीरे लोग, हमारा तो इमाम ही कोई नहीं है, हम तो बेमुर्शिद लोग हैं, तो हम किसकी बात को फॉलो करेंगे? हमारा तो बच्चा बच्चा मुफ्ती है, अभी पढ़ेगा, बाद में फतवा पैदाइशी तौर पर देना शुरू कर देगा। हम तो मुफ्तियों के बारे में खुद कफील हैं, किसी की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि जी आप एक उमर सिद्दीक साहब को ले जाएं। अब ठीक है, उमर सिद्दीक साहब को मैं ले जाऊं, लेकिन अब उमर सिद्दीक के मसाइल आप खुद देख रहे हैं कि उनके अहले हदीस अपने भी नहीं मान रहे, तो दूसरे क्या माने? तो खुलासा ये है कि चारों इमामों का इस पर इत्तिफाक है कि खुला एक एग्रीमेंट है। फ़िक़्ह हम्बली में भी है, अल-मुग़नी लिब्न क़ुदामा फ़िक़्ह हम्बली की मशहूर किताब है, उसके मकतबे तुरास के जो मशहूर मकतबा है ना, तो मुग़नी इब्न क़ुदामा में लिखा है वला यफ्तक़िरुल खुलउ इला हाकिम, खुला जो है हाकिम का मोहताज नहीं है, यानी शौहर से भी डायरेक्ट लिया जा सकता है। नस्स अलैहि अहमद फ़क़ाल यजूज़ुल खुलउ दून सुल्तान रवाहुल बुखारी। आगे बुखारी की दलील है कि कोर्ट के बगैर भी खुला हो सकता है। आगे इसमें लिखा है कि अक़ली दलील दिया वली अन्नहु मुआवज़तुन, ये अक़द मुआवज़ा है जो जानिबैन से होता है। आगे लिखा है कि वली अन्नहु क़त्उ अक़दिन बितराज़ी अशबहल इक़ाला, कि ये दोनों की रज़ामंदी से एक एग्रीमेंट को ख़त्म करना है, यानी निकाह का एक एग्रीमेंट हुआ था ना, तो उसको दोनों की रज़ामंदी से ख़त्म करने का नाम है। तो मुग़नी इब्न क़ुदामा फ़िक़्ह हम्बली की मशहूर की सारी किताबों में लिखा हुआ है, तो मैंने वैसी एक हवाला दे दिया आपके सामने। दोबारा इबारत पढ़ लेता हूँ, वला यफ्तक़िरुल खुलउ इला हाकिम नस्स अलैहि अहमद। इसमें हाकिम के ये क़ारी खलील पर रद्द है, वो कहते हैं ना हाकिम का होना ज़रूरी है। खैर क़ारी खलील तो फ़िक़्ह हम्बली को नहीं मानते। बाकी फ़िक़्ह हम्बली की इस किताब में लिखा है वली अन्नहु मुआवज़तुन, ये अक़द मुआवज़ा है। आगे लिखा हुआ है कि ये कल बैअ वन निकाह, ये बै और निकाह की तरह है, जैसे बै दोनों तरफ की रज़ा से होती, निकाह दोनों तरफ की रज़ा से होता। आगे लिख रहे हैं वली अन्नहु क़त्उ अक़दिन बितराज़ी, ये आपस की रज़ामंदी से एक एग्रीमेंट को, यानी निकाह के एग्रीमेंट को ख़त्म करना, तो ये खुद एक जदीद एग्रीमेंट है। तो फ़िक़्ह हम्बली में भी मियाँ बीवी की मर्ज़ी के बग़ैर, दोनों की मर्ज़ी के बग़ैर खुला नहीं होता। जज अख़पल तरीके से अपने तौर पर निकाह को ख़त्म नहीं कर सकता। ज़ुबैर साहब चूँकि हैं अच्छे अखलाक के और उलमा का एहतराम करने वाले हैं, मकसद किसी की ज़ात पे तंज नहीं है, तो ये इजमाई मसला है। इसमें एक तरफ़ा औरत ने अदालत से खुला ले लिया, या तो जालिम होना साबित करे, वो एक अलग चीज़ है बिल्कुल, और सिर्फ दावे बराए दावे ना हो, गवाहों से साबित करे, गवाहों से कि ये जालिम है, तो साबित करती है जालिम होना, और वो जुल्म ऐसा हो कि तनसीख़ निकाह का ज़रिया बन सकता हो। तो हम तो इतने ब्रॉड माइंडेड हैं, हम कहते हैं अदालत खुला का लफ्ज़ इस्तेमाल करे, लेकिन हम फिर भी औरत को जुल्म से निजात दिलाने के लिए उसको तनसीख़ करार दे देते हैं कि चलो यार अदालत से
لفظ میں غلطی ہو رہی ہے لیکن تنسیخ نکاح کی شرطیں پائی جاتی ہیں تو ہم اس کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں. لیکن یہ کہ عورت جب بھی اٹھ کے جائے وہ عدالت سے کہے کہ میں نے میاں کے ساتھ نہیں رہنا, مجھے میاں کی شکل پسند نہیں ہے, یا میاں ہی پسند نہیں ہے, غفار بھائی پسند آ گئے, سلیم بھائی پسند آ گئے, تو عدالت کو یہ رائٹ ہے کہ وہ یک طرفہ خلا دے دے. یہ نہیں ہوتا. پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں کوئی فرق بولو نہیں رہے گا. یہ اتنا بڑا بلنڈر اہل حدیث لوگ کر رہے ہیں, میں حیران ہو رہا ہوں کہ یار آپ مسئلہ کس نوعیت کا بیان کر رہے ہیں اور آپ اس پہ محقق کا دعویٰ کر کے بھی آپ کہتے ہیں یعنی ہم محقق ہیں, دعویٰ یہ ہے اور تحقیق کا یہ عالم ہے. آپ کو فقہ حنبلی کا نہیں پتا, کتنا بڑا بلنڈر ہے. عبداللہ بن عباس کے نزدیک خلا طلاق نہیں ہے, امام احمد بن حنبل کے نزدیک خلا طلاق نہیں ہے, ابن تیمیہ کے نزدیک خلا طلاق نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر ہو جائے گا, مطلب یہ ہے کہ خلا سے جب علیحدگی ہوگی تو دوبارہ اگر شادی ہوتی ہے تو مرد کے پاس 3 طلاقوں کا حق ہوگا اور جمہور کے نزدیک اب 2 طلاقوں کا حق ہوگا. یہ ہرگز اس سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ دونوں کی مرضی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. یہ خلا چونکہ ایگریمنٹ ہے, ایگریمنٹ کبھی بھی 2 پارٹیوں کے مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو سارے دلائل جو میں نے 1.5 گھنٹہ دیے ان کا کوئی جواب نہیں ہے, بس ایسے ہی ایک بات چلا دی. اب اس سے کنفیوژن کتنی پھیلے گی. مجھے ایک بات بتاؤ, گرل فرینڈ اور میاں بیوی اور گرل فرینڈ جب چاہیں ٹاٹا کر کے گرل فرینڈ جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی؟ فرق صرف یہ ہو گیا کہ آپ نے عورت کو بھی یک طرفہ خلا کا حق دے دیا کہ عورت صرف عدالت میں جا کے کہے گی کہ مجھے علیحدگی چاہیے, بلکہ وہ زیادہ پکا کام ہو جائے گا. تو یہ کیا ایک یعنی ایک تو یہ تو لطیفہ ہے بھائی, یہ تو ایک یعنی ایسا ہے کہ یہ تو لطیفہ ہے کہ بس مہر کے پیسے لو اور میں جا رہی ہوں. اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ سوسائٹی میں کیا ہوں گے؟ جب مجھے اور آپ کو پتا ہوگا یا کسی بھی انسان کو پتا ہوگا کہ میں بیوی پہ جتنا بھی خرچہ کروں, میں اس کو پراپرٹی اس کے نام کروں, اس سے بچے پیدا کروں, ہر وقت اسے یہ رائٹ ہے کہ میرا مہر واپس کر کے کورٹ سے خلا لے سکتی ہے, تو کوئی کرے گا, بچے پیدا کرے گا اس سے؟ کیا گا یار اس کو تو کبھی بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے. یہ تو آپ نے یورپ سے بھی زیادہ آسان بنا دیا میاں بیوی کے رشتے کو ختم کرنا. قاری خلیل الرحمان نے بھی یہی کہا ہے اور حافظ زبیر صاحب نے بھی یہی کہا ہے. آپ اس کے سائیڈ ایفیکٹ تو دیکھو, اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. یہ تو یہود و نصارہ کے مذہب میں اتنی اجازت نہیں ہے, اور اتنی اجازت تو یورپ میں نہیں ہے جو آپ دے رہے ہو خواتین کو, اور اس کا نقصان خواتین کو ہوگا بالآخر کہ مرد شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے جب دیکھیں گے نا وسیم کی بیگم بھی بھاگ گئی. بھائی یہ والے وسیم نہیں جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ, غفار صاحب بھی بھاگ گئے ان کی بیگم بھی. تو جب یہ سوسائٹی میں زیادہ چلے گا تو مرد کہے گا بھائی ریزرو رہو, نہ بچے پیدا کرو اور نہ اس کو پراپرٹیاں دو, نہ ان کے نام مکان کرو, کسی بھی وقت ٹاٹا کر کے جا سکتی ہے. کیونکہ قاضی خلیل الرحمان اہل حدیث وہ محقق, مفتی طارق مسعود تو اندھا مقلد, فتویٰ مقلدوں کا نہیں چلتا, محققین کا چلتا ہے. حافظ زبیر صاحب تو بہت ہی براڈ مائنڈیڈ, بہت اچھے اخلاق کے, ان کا بھی یہی فتویٰ ہے, محقق ہیں کہ بھائی عورت کورٹ سے جب چاہے خلا لے سکتی ہے. وہ اتنا تکلف کرتے ہیں کہ ہاں گناہ ہوگا, ہاں گناہ ہوگا. نہیں بھائی صرف گناہ نہیں ہوگا, اس کو رائٹ ہی نہیں ہے. اس آیت کا کیا مطلب ہوا؟ او بیدہ عقدۃ النکاح, نکاح کی چابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ مرد کے ہاتھ میں. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ میں نے دلائل کے تو اس میں انبار لگائے ہیں جو میں نے کلپ ریکارڈ کروایا ہے, اس پہ وہ دوبارہ سن لیں. تو فقہ حنبلی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو خیر ہم کہاں سے کہاں نکل لیے. تو اسلام میں عورت آتی اپنی مرضی سے, میرے بھائی جاتی کس کی مرضی سے ہے؟ میاں کی مرضی سے, تبھی تو ہی از کالڈ میاں. اچھا اس میں بھی حافظ صاحب نے کہہ دیا وہ بخاری کی حدیث جس میں خلا کا کیس ہے, اس میں نبی نے شوہر کو بلا کے کہا ان کو طلاق دو. یہ طلاق کے الفاظ شاذ ہیں. ایک طرف آپ صبح و شام کہتے ہیں بخاری کی حدیثیں متفق علیہ صحیح ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں یہ الفاظ کیا ہیں؟ شاذ ہیں. فرض کر لو یہ شاذ بھی ہیں, تو باقی الفاظ میں خلی سبیلہا, ان کے شوہر کو نبی کہہ رہے ہیں ان کا راستہ چھوڑ دو, فارقہا ان کو جدا کر دو. تو شوہر کو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی کہہ دیتے کہ صحابیہ سے میں نے تمہیں خلا دے دیا ہے, شوہر دے نہ دے تم جاؤ اپنے گھر, ختم. باقی خلا اور طلاق کے احکام میں کچھ فرق ہیں بعض ائمہ کے نزدیک. جیسے امام احمد بن حنبل کے نزدیک خلا میں عدت 1 حیض ہے, جمہور کے نزدیک عدت 3 حیض ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ تو ایک الگ بحث ہے.
کہ ایک حیض ہے یا 3 حیض ہے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر خلا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس پہ چاروں امام متفق ہیں، اس پہ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے. اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ عورت فدیہ دے گی، ایسے جان چھڑائے گی جیسے کوئی قیدی فدیہ دے کے جان چھڑاتا ہے. انہوں نے تو قیدی کا لفظ استعمال کیا، تو کیا قیدی کے لیے ٹھیک ہے کہ جیل میں پیسے پکڑائے اور ٹاٹا کر کے نکل جائے؟ اس پہ ہو سکتا ہے کوئی سیکولر لبرل لوگ کہیں کہ اچھا اس کا مطلب عورت قید میں ہوتی ہے مرد کی. بھائی قید کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جیل والی قید اور ایک وہ قید جس میں عورت کو حقوق کا تحفظ ملتا ہے. اگر عورت یہ قید میں نہیں آتی نا تو مرد پھر اس سے وفا بھی نہیں کرے گا، مرد پھر اس پہ خرچہ بھی نہیں کرے گا. باؤنڈ ہوتی ہے وہ، باؤنڈ. تو یہ جو تشبیہ دی ہے نا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ یہ قید کہ وہ جیسے قیدی فدیہ دیتے ہیں، تو یہ تشبیہ اس لیے دی ہے کہ جب وہ شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے؟ اسیروں کی طرح سمجھتی ہے، قیدیوں کی طرح سمجھتی ہے، اس کو محبت نہیں ہے. تو پھر وہ پیسے دے کے جان چھڑا لے اور شوہر یعنی فدیہ دے. فدیہ کا لفظ بتا رہا ہے، یہ جانبین کا معاہدہ ہوگا. تو ابن تیمیہ کی بھی یہی رائے ہے اور سارے فقہا کی، چاروں اماموں کی یہی رائے ہے. امام احمد بن حنبل کی بھی یہ رائے ہے کہ یک طرفہ خلا نہیں ہوتا، یہ 2 طرفہ ایگریمنٹ ہے. یہ خیر تو اور پھر عجیب بات ہے، اگر ہم اس خلا کو مان لیں تو مرد کے لیے جان چھڑانا مشکل ہو گیا، عورت کے لیے آسان ہو گیا. صحیح ہے نا؟ مرد کے لیے جان چھڑانا کیسے مشکل؟ وہ حالت حیض میں طلاق نہیں دے سکتا، وہ پاکی کے ایام میں دے گا، ہم بستری بھی نہ کی ہو، 1 طلاق دے گا اور اس سے نکاح ختم نہیں ہوگا، رجوع کا حق ہوگا، اگلے طہر میں دوسری دے گا، تیسرے طہر میں تیسری دے گا. مرد کو تو اتنی پابندیاں لگا دیں جو مرد ہے، اور عورت پہ کیا ہے؟ جائے کیس کرے، اگلی پیشی میں اس کو پکے ڈھکے کاغذ مل جائیں. تو یہ کیا ہو گیا بھائی صاحب؟ واٹس گوئنگ آن؟ تو اچھا پھر لوگ میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں، مقلد مقلد مقلد. ہم مدرسوں میں 8 سال پڑھتے ہیں پھر بھی کوئی نیا فرقہ نہیں بناتے، اور بعض لوگوں کے 4 سال کے کورس ہیں اور مجتہد بنا کے نکالتے ہیں. تو شکر ہے ہم مقلد ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے، کیوں مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں. اگر ہم اندھے مقلد ہوتے تو ابو حنیفہ یا امام شافعی کی تقلید نہ کرتے. آج کل کے یہ جو محقق آ رہے ہیں ان کی تقلید کر رہے ہوتے پھر ہم، جیسے کہ اہل حدیث میں بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے میرے بھائی صاحب مقلد ہی رہو، ایک فقہ جو تواتر سے چلا آ رہا ہے نا اس پہ چلو، یہ زیادہ بہتر ہے. ورنہ آج تو ہر پتھر اٹھاؤ نیچے سے محقق نکل رہا ہے مارکیٹ میں یار. ہر آدمی نئی چیز لا رہا ہے مارکیٹ میں، ہر آدمی نئی چیز لا رہا ہے. جو امت کے اتفاقی اجماعی مسائل ہیں ان میں کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے. یہ تحقیق آپ کو مروائے گی بھائی. یہ اسلام نیا ہے یا پرانا ہے؟ تو جب 1200-1300 سال پہلے فقہ کو مدون کر لیا، مسائل پہ تحقیق کر کے کتابیں لکھ لی گئیں، تو آپ کو اب نئی چیزیں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں یہ لوگ کہتے ہیں 1200-1300 سال پہلے کے بجائے ہم نبی کے دور میں کیوں نہیں چلے جائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اسلام تھا نا 1200-1300 سال پہلے، اسی کو مرتب کر کے لکھا گیا ہے. کوئی الگ چیز لکھی ہوتی تو پھر ہم کہتے اس کو ہٹاؤ وہاں جاؤ. جیسے مصحف عثمانی حضرت عثمان کے دور میں لکھا گیا، تو کوئی کہے میں قرآن لینے کے لیے نبی کے دور میں کیوں نہیں چلے جاؤں؟ بھائی نبی کے دور کا الگ نہیں تھا، وہی تھا جس کو حضرت عثمان نے مرتب کیا. کوئی کہے میں بخاری لینے کے لیے امام بخاری کے دور تک کیوں جاؤں، اس سے پہلے کیوں نہیں جاؤں؟ بھائی امام بخاری نے وہی کام کیا جو پہلے تھا، اس کو مرتب کیا ہے. تو جب قرآن میں مانتے ہو کہ بعد والوں نے مرتب کیا، بالکل ٹھیک کیا، حدیث کو مرتب کیا، بالکل ٹھیک کیا، تو قرآن و حدیث سے اجتہاد کر کے مسائل نکال کے مرتب کر دیے، تو وہ غلط کیسے ہو گیا بھائی صاحب؟ اس میں امت پہ آپ اعتماد کیوں نہیں کر رہے؟ خیر جی، ہم کہاں نکل لیے. تو حیران ہوتے ہیں. میں کل ایک مولانا صاحب آئے دارالعلوم کرنگی کے، بڑے اچھے آدمی تھے. میں نے کہا حضرت میڈیا پہ آؤ، وہ کتاب لکھ رہے ہیں زبردست تحقیقی ہیں، بڑے اچھے ماشاءاللہ ذی استعداد. میں نے کہا اتنا علم ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، پبلک نہیں سنتی. وہ علم لے کے آپ کمروں میں بند ہو کے کہاں جاؤ گے میرے بھائی؟ میڈیا پہ کون آ رہا ہے؟ دیکھو آپ میڈیا پہ کس طرح کے لوگ آ رہے ہیں. ایک کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، تیسرا کچھ کہہ رہا ہے، چوتھا کچھ کہہ رہا ہے. ایک امت کا ایک بیڑا غرق ہوا ہے. جاپان میں ایک صاحب نے مجھے بتایا کتنے غیر مسلم یہاں مسلمان ہوتے ہیں دوبارہ مرتد ہو جاتے ہیں. جب وہ یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں نا اسکالرز کو،
یہ اسکالر یہ کہہ رہا ہے, دوسرا یہ کہہ رہا ہے, تیسرا یہ کہہ رہا ہے. تو لوگ کہتے ہیں وہ تحقیق کریں. تحقیق کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جب یہ اتنے بڑے بڑے محققین جو تحقیق کر کے ایک رائے پہ متفق نہیں ہو رہے ہیں اور اتنے بڑی بڑی اختلاف ہو رہے ہیں ان کے مسائل میں, تو کہہ رہے ہیں میں نیا نیا مسلمان ہونے والا, میں کہاں سے تحقیق کر کے فیصلہ کروں بھائی؟ پہلے بھی تو لوگ مسلمان ہوتے تھے. کیسے ہوتے تھے بھائی؟ جس ملک میں جو فقہ رائج ہے وہ فقہ اہل سنت والجماعت کا. اہل سنت والجماعت سے خارج ہونے کی اجازت نہیں ہے, وہ تو بالکل پھر کنٹرول سے باہر ہیں. اہل سنت والجماعت قرآن کو, حدیث کو, قیاس کو حجت مانتے ہیں, صحابہ کو حجت مانتے ہیں. پھر اگر ان کا اختلاف ہوتا ہے تو وہ اختلاف شریعت میں قابل برداشت ہے. تو پہلے جتنے مسلمان ہوئے غیر مسلم, اگر وہ ملیشیا میں ہوا تو شافعی بن گیا, سعودیہ میں ہوا تو خود بخود حنبلی ہو گیا. وہ پاکستان میں جتنے عیسائی ہندو مسلمان ہوتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں آٹومیٹیکلی؟ حنفی. تو چار جو فقہ اسلام میں اہل سنت والجماعت کے, انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرتے ہیں. بڑے آرام سے ایسی کوئی زندگی گزر رہی ہے. آپ نے لے جا کے اس کو ایک ایسی جنگ میں ڈال دیا کہ نا 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 خود تحقیق کرو. پھر وہ انجینئر علی مرزا کو سنتا ہے, پھر وہ آمدی صاحب کو سنتا ہے, پھر وہ فلاں کو سنتا ہے, وہ بوکھلا جاتا ہے. میرے سامنے 2 کیس ایسے آئے ہیں کہ آغا خانی سے مسلمان ہوئے, دوبارہ مرتد ہو گئے. یہ جب فلاں کا سنا اس نے کہا جماعت المسلمین ہی برحق ہے, باقی سارے کیا ہیں جہنم میں. فلاں کو سنا تو اس نے کہا یہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بھائی ان کا تو, کیونکہ فقہی مسائل میں ہمیں مجتہدین کی ضرورت پڑتی ہے. قرآن بہت آسان ہے فضائل کے لیے, حدیث بہت آسان ہے فضائل کے لیے, مسائل کے لیے نا 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 نا. مسائل کے لیے آسان ہوتی تو فقہا کا اختلاف نہ ہوتا. پھر قرآن یہ نہ کہتا ہے لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم, اس کی ڈیپ میں جا کے مسائل نکالیں گے ماہرین. پھر حدیث میں یہ نہ ہوتا رب حامل فقہ غیر فقیہ, بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. بلکہ نبی فرماتے جو بھی علم کی بات جانتا ہے بس وہ سمجھتا بھی ہے اور وہ اسی پر فیصلہ کر دے. نا 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 نا, نبی نے امت کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا, فقیہ اور غیر فقیہ. تو ہم کہاں سے بات لے کے چلے تھے بھائی؟ دوبارہ آ جائیں. بات کیا چل رہی؟ آزادی. ہاں یہاں بھی ہے آزادی, فقہ سے آزادی. یہ بھی آزادی کے عنوان میں آپ داخل کر لیں. جب مذاہب 4 جو متواتر متداول ہیں ان کی فقہ سے آپ آزاد ہو جاؤ گے نا تو قرآن و سنت بھی بے لگام ہو جائے گا. تو جس کا رزلٹ پھر یہ نکلے گا جو نکل رہا ہے. خود اہل حدیث علماء میں اتنا, وہ خود بیچارے جو صحیح سنجیدہ علماء ہیں وہ خود بھی ٹینشن میں ہے کہ ہماری عوام کدھر جا رہی ہے. اگر کوئی عالم یہ سمجھتا ہے اہل حدیثوں میں, جو بہت جس کو ذی استعداد ہو, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کی تقلید نہیں کروں گا مذاہب 4 میں سے, نہ کرے بھائی. اپنی ذات کی حد تک رکھو. آپ نہ کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اتنا پاورفل ہو گیا ہوں کہ میرے پاس علم کا اتنا سمندر آ گیا کہ اب مجھے ابو حنیفہ یا شافعی کی ضرورت نہیں ہے, میں خود تخریج کروں گا. جیسے علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ تھے, ان کا خیال اپنے بارے میں یہ تھا کہ مجھے اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ مجھے مذاہب 4 میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو ٹھیک ہے نہ کریں آپ. وہ اپنی رائے پر عمل کرتے تھے. لیکن پبلک کو آپ اپنی رائے پر اگر آپ نے چلانا شروع کر دیا تو پبلک کہے گی آپ کی رائے کچھ اور, اس کی رائے کچھ اور, اس کی رائے کچھ اور, اس کی رائے کچھ اور. تو اتنی اختلاف اختلاف اختلاف. لوگ ایک جواب دیتے ہیں پبلک کو, جس کی رائے دلیل کے حساب سے صحیح کرے اس کو فالو کرے. پبلک کو جس کی رائے دلیل کے حساب سے صحیح لگے اس کو فالو کرے. پبلک کو یہ فیصلہ کرنے کی آپ اتھارٹی دے رہے ہو کہ دلیل کے لحاظ سے یہ صحیح ہے اور وہ غلط. جس کو پبلک صحیح کہہ رہی ہے اس کو وہ والا صحیح نہیں لگ رہا, اور جس کو وہ غلط کہہ رہی ہے اس کو یہ والا صحیح نہیں لگ رہا. یعنی وہ 2 محقق فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ اس میں دلیل کے لحاظ سے صحیح بات کیا ہے, اور ٹماٹر والا فیصلہ کر دے گا کہ دلیل کے لحاظ سے اس میں یہ صحیح ہے وہ غلط ہے. کچھ باتیں کہنے کی حد تک بہت اٹریکٹیو ہوتی ہیں, پریکٹیکل لائف میں اس کی کوئی ویلیو بولو نہیں ہوتی. عملی زندگی میں اس کی ویلیو نہیں ہوتی. اس کو پابند بنانا پڑے گا آپ کو, ورنہ وہ پھر خواہشات نفسانیہ کا غلام ہوگا. ایک ادھر سے ایک ادھر سے. ہمارے ایک دوست ہیں جاننے والے دبئی میں, وہ سود کا بزنس کر رہے ہیں دبا کے. ان کو میں نے سمجھایا, کہہ رہے ہیں غامدی صاحب کا فتویٰ ہی ہے, اور دلیل سے بات کی ہے غامدی صاحب نے. میں نے کہا پوری امت میں یہ والا سود حرام ہے, پوری امت کا اجماع ہے. تو جواب میں کہتے ہیں بھائی غامدی صاحب اس اجماع کو نہیں مانتے.
میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن ایک آدمی کا مینٹل لیول بھی تو ہو نا سمجھنے کا. میں نے کہا پوری امت ایک طرف ہے, غامدی صاحب ایک طرف ہیں, کیا یہ پوری امت غلط ہے؟ یہ غامدی صاحب صحیح ہے اس مسئلے میں؟ ان کو میں نے 20 طریقے سے سمجھایا, لیکن نہیں آ رہا سمجھ میں, کیونکہ ہر آدمی کا مینٹل لیول دوسرے سے ڈفرینٹ ہے, تو وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. تو اور کچھ لوگوں نے اتنا غلو کر لیا کہ قسطوں کے کاروبار کو بھی, اگر آپ نے قسطوں پہ آپ کا نفع زیادہ ہے تو اس کو بھی حرام قرار دے دیا. خود اہل حدیث میں قاری خلیل صاحب نے یہ کام کیا ہے کہ قسطوں کا کاروبار کیا ہے, کیش پہ پیمنٹ کم اور قسطوں پہ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے. اگر یہ صورت ہے تو یہ حرام ہے. اس کے جواز پر بھی اجماع امت ہے کہ اگر اسی مجلس میں طے ہو جائے کہ بھائی ایک بائک آپ دے رہے ہیں کیش پہ 1 لاکھ روپے کی, اور اسی وقت آپ کہتے ہیں کہ اگر قسطوں میں دو گے تو یہ 1.5 لاکھ کی ہے, اسی مجلس میں طے ہو جائے کہ 1.5 لاکھ والی قیمت پہ لینا, یہ 1 لاکھ والی پہ, تو اس کے جائز ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے. قاری خلیل صاحب اہل حدیث کے عالم ہیں, انہوں نے کہا کہ نہ یہ حرام ہے. آپ اجماعی مسائل میں, اور پھر کہتے ہیں تو سود ہے. کیسے سود ہو گیا میرے بھائی؟ سود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیٹ پیمنٹ کی وجہ سے چیزوں کو بڑھانا جو کرنسی کے مقابلے میں ہو. یہاں جو پیسے بڑھ رہے ہیں وہ بڑھ بائک کے مقابلے میں رہے ہیں. بائک کے مقابلے میں جتنے چاہے پیسے بڑھا دو, اس میں کوئی ناجائز والی بات نہیں ہے. ناجائز جب ہوگا جب بائک کی قیمت 1 لاکھ طے ہو گئی 1 مہینے کے لیے, پھر جب آپ نے کہا میں 1 مہینہ نہیں دے سکتا, مجھے 1 مہینے کا اور مہلت دو اور میں 1 لاکھ پہ 50,000 اضافی دوں گا, یہ خالص سود ہے. وجہ اس کی ہے کہ 50,000 بائک کی قیمت پہ نہیں بڑھ رہے, یہ بائک کے مقابلے میں نہیں آ رہے ہیں. یہ بائک کے مقابلے میں تو 1 لاکھ عوض طے ہو چکا ہے پورا, اب یہ اس 1 لاکھ کے بدلے میں تو پیسہ پیسے کے بدلے میں آ رہا ہے, یہ سود ہے. لیکن یہ باریک فرق یہ قاری خلیل صاحب کے سمجھ میں, کیونکہ فقہ پراپر وے میں پڑھا ہی نہیں ہے. کسی نے پیچھے سے کان میں بولا کہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ قسطوں کے کاروبار کے جواز پر اجماع ہے, تو پھر خود ہی کسی نے پیچھے سے بول دیا وہ قرآن و سنت کے خلاف اجماع, اس لیے حجت نہیں ہے. بھائی صاحب قرآن و سنت کے خلاف اجماع ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ نبی نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف اجماع ہے تو آپ کی فہم کی غلطی ہے. اجماع غلط نہیں ہو سکتا. پوری امت قرآن و سنت کا ایک مطلب سمجھ رہی ہے, آپ کچھ اور مطلب سمجھ رہے ہو, تو پوری امت غلط نہیں ہے حدیث کی روشنی میں. غلط کون ہے؟ آپ ہو. یہ بھی آج کل لوگ کہتے ہیں قرآن و سنت کے خلاف اجماع معتبر نہیں ہے. بھائی صاحب قرآن و سنت کے خلاف اجماع ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایسے جیسے کوئی کہے کہ رات کو 12 بجے اگر سورج نکل آیا تو وہ حجت نہیں ہے. 12 بجے سورج پاکستان میں نکل ہی نہیں سکتا ہے, صحیح ہے, تو یہ سوال ہی غلط ہے. نبی نے جب فرما دیا لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی. اب امت ایک قول پیش کر رہی ہے جو قرآن و سنت کے خلاف لگ رہا ہے آپ کو, اور پوری امت اس پہ متفق ہے. آپ کہتے ہو نہیں میں قرآن و سنت کو لوں گا, امت کو نہیں لوں گا, تو آپ قرآن و سنت کو نہیں لے رہے. امت نے قرآن و سنت کا ایک مطلب سمجھا, آپ دوسرا مطلب سمجھ رہے ہو, تو آپ وہ مطلب لے رہے ہو جو آپ کی کھوپڑی میں آ رہا ہے, اور اس کو لیبل آپ یہ لگا رہے ہو کہ میں قرآن کو لے رہا ہوں, امت کو نہیں لے رہا. یہ تو مجتہدین کا حال ہے, محققین کا حال ہے اس زمانے کے, اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ مجتہدین کو فالو مت کرو. تو امت کا تو پروگرام بڑھے گا نہیں تو اور کیا ہوگا میرے بھائی, بڑھ رہا ہے. فرقوں پہ فرقے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور ہر فرقہ یہ لیبل لگا رہے ہیں امت میں کیا کر رہے ہیں, جوڑ. تو مجھے کوئی جوڑ کی بات کرتا ہے, میں کہتا ہوں بھائی تو توڑ ہی رہنے دے, خدا کے لیے جوڑنے کی کوشش مت کر, تو کچھ اور ہی لے آئے گا مارکیٹ میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا تھوڑی دیر کے لیے انسان کو آزاد کر دیا جائے تو وہ درندہ بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ درندہ. بھوک لگے گی چوریاں کرے گا, قتل کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, پچھلی امتوں میں ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا. جس نے 99 کو قتل کیا وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا؟ آزاد. پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں. آج کیسے ایسے دہشت گرد ہیں, تھوڑے سے پیسے دیں وہ کسی بھی بندے کو مار دیں گے. اسی وجہ سے یورپین اقوام جو آزادی کے بہت زیادہ نعرے لگاتی ہیں نا,
اپنے ملک میں امن قائم کرنے کے لیے, صفائی ستھرائی رکھنے کے لیے جتنی پابندیاں وہ لگاتے ہیں ہم اور آپ نہیں لگاتے. ہانگ کانگ میں نے دیکھا کہ ایک کتے نے فٹ پاتھ پہ گندگی ڈال دی, جو بھی کتا کرتا ہے. خاتون اس کو اٹھا رہی ہیں اور ٹیشو پیپر گیلا کر کے اس فٹ پاتھ کو صاف کر دی. میں نے کہا ویل ڈن یار, یہ ہوتی ہے صفائی. یہ تو ہندوستان میں سلیقے والی عورتیں ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتی تھیں, جو بچے نے پیشاب کیا اور فوراً چادر دھونے کے لیے ڈال. آج کل کیا ہوتا ہے گھروں میں, جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, ایک دم خواتین اتنا میرے پر غصہ ہوتی ہیں. اچھا یہ جو میں خلا کی بات کرتا ہوں نا, عورت کے پاس طلاق کا حق نہیں ہے یا وہ خلا کا حق نہ, خلا کا حق ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس پیسے دے کے شوہر کو راضی کر سکتی ہے, اس میں گناہ نہیں ہے. یہ حق مطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پاس بھی اسی طرح شوہر کو چھوڑنے کا حق ہے جیسے مرد کے پاس ہے. یہ تو اس میں بھی خواتین غصے ہوتی ہیں, لو یہ مولوی تو ہمیشہ ہمارے خلاف بولتا ہے. او بھائی آپ کو لگتا ہے میں آپ کے خلاف بول رہا ہوں, حقیقت میں آپ کو فیور کر رہا ہوں, کیونکہ جس دن عورت کے پاس یہ حق آ گیا, مرد گرل فرینڈ بنائے گا آپ کو, شادی کرنا چھوڑ دے گا. وہ حشر ہوگا جو یورپ امریکہ میں ہو رہا ہے. آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا اس سے. کچھ قوانین دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں, اس کی ڈیپ میں جاؤ گے تو بہت بھیانک ہیں. پھر مرد کہے گا ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرو میرے بھائی. فلانے کی بیوی عدالت سے خلا لے کے چلی گئی, فلاں کی چلی گئی, فلاں کی چلی گئی, میری والی کا بھی کیا بھروسہ. ابھی کم از کم یہ پتا ہوتا ہے جب تک میں نہیں چھوڑوں گا جائے گی نہیں. ہاں اس کے کچھ غلط بھی ہوتے ہیں, یعنی نقصان بھی ہوتے ہیں, مرد بعض دفعہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں اس رائٹ کی وجہ سے. تو ہر قانون کے کچھ نہ کچھ سائیڈ افیکٹ بہرحال ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ قانون نہیں چینج کیا جاتا. جب آپ اینٹی بایوٹک کھاتے ہو تو کچھ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اس کا حل یہ کہ اینٹی بایوٹک کی ڈاکٹر چھوڑ دے. بھائی ڈاکٹر کہے گا یہ زخم بگڑ کے کینسر بن جائے گا, یا تو سائیڈ افیکٹ دیکھ لے یا زخم دیکھ لے اپنا. تو اللہ نے مرد کو طلاق کا حق دیا ہے, اس میں عورت کے فائدے ہیں, لیکن کہیں کہیں اس کا کوئی نقصان بھی سامنے آتا ہے. بعض مرد لٹکا دیتے ہیں, تو لٹکانے کا بھی حل علماء نے بتایا ہے کہ تنسیخ نکاح کا کیس کرے اور ظلم کو ثابت کرے وہ. تو خیر, تو انسان ہاں میں یہ بتا رہا تھا, وہ خاتون نے ایسے یہ صاف کی گندگی ایسے ڈیٹول سے چمکایا وغیرہ وغیرہ. ڈیٹول تو خیر زیادہ ہو گیا, یعنی بہت زبردست. میں نے کہا ویل ڈن. انہوں نے کہا ویل ڈن نہیں, اگر یہ چھوڑ دیتی اس پہ اتنا بھاری جرمانہ ہونا تھا کہ اس کے 14 طبق روشن ہو جاتے. تو آزادی ہے, ہانگ کانگ میں آزادی ہے. ہاں مجھے یاد نہیں اس خاتون کی ڈریسنگ, نہ اتنے شوق سے دیکھنے کا میں شوق ہے. این ممکن ہے اس نے چڈی پہنی بھی ہو خاتون نے, تو کپڑوں سے کیا ہے, وہ یہاں تک انہوں نے آزاد کر دیا, کپڑے پہنو نہیں پہنو تمہاری مرضی, چڈی بھی پہن سکتی ہو. لیکن اتنی آزادی انہوں نے نہیں دی کہ گند کر کے جا رہا ہے اور تم نکل لو, نا نا نا. تو اس کا مطلب میرے بھائی دنیا میں آزادی کے صرف نعرے ہیں, حقیقت میں دنیا میں کوئی آزاد بولو نہیں ہے. کتنے بھاری بھرکم پینلٹیاں ہو جاتی ہیں اور کتنے جرمانے ہو جاتے ہیں جو لوگ بھی لا کو توڑتے ہیں, قانون کو توڑتے ہیں. اگر دنیا میں قانون کو ختم کر دیا جائے, انسان کو پابندیوں سے آزاد کر دیا جائے, تو پھر انسان سے بڑا درندہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. کتے بلے ہگتے مودتے پھریں گے, گند ہی گند. کچھ لوگ صفائی پسند ہوتے ہیں, وہ یہ کام نہیں کریں گے, لیکن جو صفائی پسند نہیں ہے ان کی وجہ سے, تو وہاں کیا ہے, لا بہت کیا ہے, سخت. تو انہوں نے بھی قوم کو آزاد نہیں رکھا, پابندیوں میں بولو جکڑ دیا ہے. تو دنیا میں آزاد کوئی بھی نہیں ہے. تو میرے بھائی جب آزاد کوئی بھی نہیں ہے تو کچھ پابندیاں انسانوں کے لیے لگاتا ہے قانون سازی, اور کچھ پابندیاں اللہ کرتا ہے. تو ہم دونوں کی پابندیوں کو جب کمپیئر کرتے ہیں تو جو اللہ نے جو اچھا کچھ آزادیاں انسانوں نے انسانوں سے چھینی ہیں, لیکن وہ آزادیاں اللہ نے انسانوں کو دی ہیں. تو ہم اللہ کی دی ہوئی آزادیوں کو غیر مسلم کنٹریز کی دی ہوئی آزادیوں سے کمپیئر کرتے ہیں, اور اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں کو غیر مسلموں کی لگائی ہوئی پابندیوں سے کمپیئر کرتے ہیں. تو اللہ کا پلڑا دونوں چیزوں میں ہمیں بھاری نظر آئے گا. سمجھتا نہیں ہے بات کو, جب نہیں پڑھے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو.
ہمارے طلبہ جب صبح سبق سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تھا نا، ہم ان سے کہتے تھے بیٹا جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات کو؟ رات کو اسٹڈی مطالعہ کرنا ضروری ہے، پھر سبق سمجھ میں آتا ہے۔ آج کل تو طلبہ کے ہاتھ میں موبائل، ٹک ٹاک، فیس بک سے ہی فرصت نہیں مل رہی، تو مارکیٹ میں جو مولانا آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں، وہ بھی بیچارے اکثر فارغ، کیونکہ 8-8 سال مدرسوں میں چھپ چھپ کے ٹک ٹاک، فیس بک اسی پہ لگے رہتے ہیں، سیلفیاں بنا کے سرمے لگا کے اپنی تصویریں ڈال رہے ہوتے ہیں، بس یہی رہ گیا ان کا۔ استعداد تباہ کر دیے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی ہے، شراب مت پیو۔ کیا مت کرو؟ شراب مت۔ غیر مسلموں نے یہ پابندی نہیں لگائی، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہاں اتنے سخت قوانین ہیں، اس کے باوجود بھی جرائم کی روک تھام نہیں ہے۔ پینے والے کو کیسے آپ روک سکتے ہو کہ یہ کرو یہ مت کرو؟ وہ تو پی کے آیا ہے نا، اس کی تو کھوپڑی کام ہی نہیں کر رہی ہے۔ سمجھ میں بات اس کی آتی ہے جس کی کھوپڑی کام کر رہی ہے۔ کیا کچھ نہیں ہوتا، پی کے نکلا ایک خاتون کے دانت توڑ دیے، کوئی کیس بھی نہیں بنا، چھوٹا موٹا کچھ پیسے دے دو کیونکہ پیا ہوا تھا بھائی، ہاں زیادہ پی لی تھی اس کا جرمانہ تھوڑا سا دے دو آپ۔ وہ کہتے کوئی بات نہیں، اتنے پیسے اور شراب کی بوتل میں کمپیئر کرو تو ابھی چلے گا۔ کہہ رہے انہوں نے زنا کی اجازت دے دی، اسلام نے زنا پر بولو پابندی لگا دی۔ جب زنا کی انہوں نے اجازت دے دی، آزادی، عورت کا بیڑا غرق۔ جب مرد کو سستے میں عورت مل رہی ہے تو وہ بیوی بنانے کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو وہ اولاد بھی نہیں پیدا کرتا، وہ اس سے ایک آدھ ہو جاتے ہیں۔ اچھا لوگ کچھ کہہ رہے تھے نہیں وہاں بھی بہت سارے لوگ دیکھو پارکوں میں فیملی، بھائی کچھ بہت سارے ہیں لیکن اس آبادی سے کمپیئر تو کرو، ریشو کتنا ہے ان بہت ساروں کا۔ اس پہ تو میں کئی بار بول چکا ہوں کہ زنا کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ ابھی ہم ایک کنٹری میں تھے، نام نہیں لوں گا کنٹری کا، بہت ترقی یافتہ ملک ہے، سب جانے کو ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، ہائے ہائے ہمیں وہاں کا ویزا مل جائے۔ اچھا میرے بارے میں لوگ بہت کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کینیڈا کی نیشنلٹی کے لیے اب اسائلم لیں گے۔ میں نے لینا ہوتا اسی وقت لے لیتا میں جب مسائل چل رہے تھے، اس کے بعد بھی میں کینیڈا گیا ہوں 3 دن میں واپس آ گیا ہوں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کوئی اسائلم لینے کا بالکل بھی ارادہ نہیں ہے۔ برا نہیں ہے اگر کسی کے لیے حالات خراب ہوں تو لے سکتا ہے، لیکن ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں میرے خلاف، اصل میں یہ یہاں وہاں نہیں، ایسا ان کا ارادہ ہے۔ ہمارا تو دل نہیں لگتا بھائی گھر سے باہر، جو سوشل لائف یہاں پر ہے وہ باہر ملکوں میں نہیں ہے۔ میں نے بڑے بڑے کروڑ پتی لوگوں کو دیکھا ہے، ان کے پاس وہاں کی نیشنلٹی ہیں، رہتے کراچی میں ہی ہیں، پاکستان میں ہی ہیں، کہتے ہیں یار کوئی نہ اڑوس کا پتہ نہ پڑوس کا پتہ، کوئی سلام دعا نہیں، کوئی انڈی والی نہیں، سمجھتے ہو، کوئی دغت مغت نہیں ہے، پشتوں میں کہتے ہیں دغت، جوڑ توڑ سنگے مروڑ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر جاؤ ایک بڈھا رہ رہا ہوگا اس گھر میں، ایک بڑھیا رہ رہی ہوگی اس گھر میں، ایک کتا رہ رہا ہوگا اس گھر میں، ایک بلی رہ رہی ہوگی، بس یہ ٹوٹل لائف ہے۔ تو کیا دل لگے گا یار؟ خالی اچھی سڑکیں ہی تھوڑی ہوتی ہیں، اور پاکستان میں بھی ایسے بہت سے علاقے ہیں بہترین سڑکیں ہیں، آپ طرح اچھے پوش علاقے میں چلے جاؤ بھائی، ملیر کینٹ چلے جاؤ، ڈیفینس چلے جاؤ، گلشن اقبال بھی اتنا برا نہیں ہے۔ ہمارا نارتھ کراچی ہی کا پروگرام بڑا ہوا ہے، اور یہاں بھی بعض اچھے علاقے بھی ہیں، خیر ابھی میں اس کی میں نہیں جاتا۔ تو ایسا نہیں ہے جنت کے باغات جیسے آپ سمجھتے ہو۔ پھر وہاں جا کے جن لوگوں کی لائف ہے وہ محنت کے بغیر، یہاں تو بے روزگار بھی پڑا ہوا ہوتا ہے، انجوائے کر رہا ہوتا ہے، ٹینشن دے رہا ہوتا ہے، لے نہیں رہا ہوتا۔ وہاں ایک دن بے روزگاری میں آپ گزارا نہیں کر سکتے۔ یہاں کی آمدن کم ہے لیکن اس آمدن میں ہم نے لوگوں کو 20 افراد کو پالتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہاں تو میاں اپنا کما رہا ہے، بیگم اپنا کما رہی ہے، تو وہاں بھی وہی رہتے ہیں جو کروڑ پتی ہوں، اور مذہب بھی ہو ان کے گھروں میں، دینداری ہو، پھر وہاں لائف کو لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ ورنہ میرے بھائی آرام سے یہیں رہو، اتنے بھی حالات خراب نہیں ہیں جتنے بتائے جا رہے ہیں۔ ہاں غریب کے لیے حالات بہت خراب ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن غریب وہاں جائے کیسے؟ اگر وہ غریب ہوتا، وہ لوگ غریبوں کو ویزا دیتے نہیں ہیں، سمجھتے ہو؟ تو یہ مشورہ غریبوں کو تو دیا جا سکتا ہے کہ وہاں چلے جاؤ، یہاں حالات خراب ہیں، کچھ ڈالر میں کما لو تو کچھ اچھے حالات ہو جائیں گے، لیکن وہ غریب جائے گا کیسے؟ وہ لوگ پہلے بینک اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں۔ غریبوں کے لیے ان ملکوں میں کوئی ٹھکانہ بولو نہیں ہے،
تو جب ٹھکانا ہی نہیں ہے تو پھر انجوائے کرو لائف کو ادھر. اور مالداروں کو جانے کی ضرورت ہے نہیں. تو یہ چونکہ بہت ٹرینڈ چل رہا ہے, آپ یہاں چلے جائیں, آپ ایکچولی وہاں چلے جائیں, آپ وہاں چلے جائیں. ابھی میں دبئی سے وہ افریقہ سے آ رہا تھا تو قطر ایئرپورٹ پہ مجھے ایک پٹھان دوست ملے پشاور کے, 4 سال اٹلی میں کھجل خواری کر کے آئے ہیں. تو کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں پشاور, میری توبہ جو میں واپس کبھی یورپ کا میں نے سوچا بھی, اذان کی آواز نہیں سنی کبھی. اب لبرل لوگ بولتے ہیں کیا ہو گیا اذان کی آواز نہیں سنی. بھائی صاحب آپ کے دل میں اللہ کی محبت کی رمق ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اذان کی آواز کانوں میں پڑنے سے کیسا روحانی سکون ملتا ہے. تو خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے, ہم آج میں کلابازیاں بہت کھا رہا ہوں بیان میں. تو میرے بھائی اللہ میاں کی پابندیاں, اللہ میاں نے پابند کر دیا شراب مت پیو, اللہ میاں نے پابند کر دیا 5 ٹائم نماز پڑھو, اللہ میاں نے بہت سارے قوانین ہمارے لیے, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع مت کراؤ, گھر میں رکھو, ان کی قدموں میں جنت تلاش کرو. اللہ میاں نے پابند کر دیا رشتے جوڑو توڑو مت. اللہ نے کہہ دیا معذور بھائی یا بہن ہے تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے اس کو پالنا, گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی یہ نہیں ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے. اور 20 قسم کے احکامات جس پر بیان ہوتا رہتا ہے, انہوں نے ان تمام پابندیوں سے آپ کو کیا کر دیا؟ آزاد. اور کچھ آزادیاں اسلام نے دے دی, انہوں نے ان آزادیوں کو سلب کر کے آپ کو کیا کر دیا؟ پابند, کہ نہیں کر سکتے آپ. ایک تو مشہور آزادی اسلام نے دی ہے جو خواتین مجھ پہ پھر کہتی ہیں یہ کیا باتیں کر رہا ہے. انہوں نے کہا ایک بیوی رکھ سکتے ہو, دوسری پر پابندی, اللہ نے یہ پابندی آپ سے اٹھا لی. کیا خیال ہے؟ آزادی دے دی اس میں, نہیں 4 تک آپ لے جا سکتے ہو. ان کی پابندی کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں؟ انہوں نے پابندی لگائی دوسری نہیں کر سکتے, اس کے سائیڈ ایفیکٹ یہ نکلے کہ مردوں کی حرام دوستیاں انلمیٹڈ. سمجھتے ہو؟ عورت کو حق ہی نہیں ملتا دوسری کو, وہ گرل فرینڈ کی طرح رہے گی. وہ بیوہ طلاق یافتہ تو سوال, وہ تو ایک الگ بحث ہے. پکڑے جاتا ہے ہر تھوڑے دنوں میں آدمی, فلاں سے ریلیشن, فلاں سے ریلیشن, فلاں سے ریلیشن, فلاں سے ریلیشن. میں نے اپنی کتاب میں نا جو 4 شادیوں والی, اس میں بہت سارے ریفرنسز انگریزوں کے دیے ہیں کہ یہ جو ایک بیوی والا یورپ میں نظام ہے یہ ہے ہی جھوٹ پر مبنی. گورے کہتے ہیں ایک کسی کی بھی نہیں ہوتی, بلکہ وہاں کی عورتوں نے کہا ہے کہ یہ مردوں کو جھوٹ بولنے کے راستے فراہم کر دیے اس قانون نے. ایک رکھتا ہے اور منہ کالا بہت سو سے کر رہا ہوتا ہے. یہ خواتین نے کہا ہے کہ یہ سوائے جھوٹ پر مبنی قانون کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں اگر نہیں کر رہا ہوتا وہ اللہ کے دین کی خوف کی وجہ سے, وہاں تو اللہ کا خوف بھی نہیں ہے, تو پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ نے آپ کو آزاد کر دیا بہت ساری چیزوں سے, جن میں ایک یہ بھی ہے, اس میں اللہ نے آپ کو کیا دی ہے؟ آزادی. اور بھی بہت ساری آزادیاں اللہ نے دی ہیں, لیکن وہ میں بولوں گا تو میرے خلاف کوئی ایک تماشا نہ کھڑا ہو جائے, ایک مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے. وہ کبھی چھاؤں میں اکیلے میں کچھ چیزیں ممبر پہ بیان کرنے کی نہیں ہوتی. کبھی چھاؤں میں آئے, خوشبو لگا کے آنا, بشرطے کے دانت صاف ہو, خوشبو لگی ہوئی ہو. چھاؤں میں آئیں گے تو بتاؤں گا. ابھی تو میرا جو مدعا تھا, جو بیان کا حاصل تھا, وہ یہ تھا کہ جانور ہی آزاد ہوتے ہیں, انسان کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا. اور ایک بات, اللہ نے جو ہم پہ پابندیاں لگائی ہیں, یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے کہ وہ پابندیاں میرے اور آپ کے فائدے کے لیے ہیں. اس سے ہماری زندگی نکھر جائے گی, ہماری زندگی میں خوشیاں آئیں گی, ہم ایک اچھے انسان بن کے لائف کو انجوائے کریں گے. اسلام کی پابندیاں آپ کو ٹینشن دینے کے لیے نہیں ہیں, ٹینشن سے نکالنے کے لیے ہیں. لیکن ٹینشن سے نکالنے کے لیے بھی کچھ ٹینشن لینی پڑتی ہے. اب اس ٹینشن کو ہم ٹینشن سمجھ رہے ہوتے ہیں. دیکھو آپ کو سخت درد ہو رہا ہے, پین ہو رہا ہے, ڈاکٹر نے کہا بھائی پین کلر ٹیپ کے بجائے ٹیکا لگانا پڑے گا, آپ کو ٹیبلٹ نہیں کھلاؤں گا, ٹیکا لگے گا. تو یہ وارن ہے نا, وہ وارن کا ٹیکا لگا دیتے ہیں ڈاکٹر, انجیکشن لگے گا. آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب پین کا علاج, پین یہ کیا ہے؟ ایک ٹیکا آپ اپنے لگائیں دماغ کا, آپ پین ختم کرنے کے لیے مجھے کیا دے رہے ہیں؟
ٹیکا لگے گا تو پین ہوگا نا. سوئی لگا کے آپ میری تشریف پہ سوئی لگا کے آپ مجھے پین دے رہے ہیں اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ میں پین سے نکال لوں گا. آپ تو ایک اور پین کا اضافہ کر رہے ہیں. تو آپ کی یہ بات عقل مندی کی ہوگی. ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ جو بڑا پین ہے نا اس سے نکالنے کے لیے چھوٹا پین, چاہے یہ والی تشریف ہو یا اگر اس تشریف پہ آپ کو برا لگ رہا ہے تو اللہ نے 2 تشریفیں اسی وجہ سے دی ہیں. استغفر اللہ. جو تشریف آپ کو لگے کہ میں اس پہ لگانے کے لیے تیار ہوں. یہی کہے گا نا ڈاکٹر کہ وہ تھوڑی تکلیف ہے جو آپ کو بڑی تکلیف سے بچا لے گی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی میرے بھائی ہمیں بہت سارے پیارے پیارے احکام دیے, پابندیاں لگائیں اور بتایا کہ یہ تھوڑی پابندیوں کو فالو کر لو, تھوڑی وقتی تکلیف ہے جو تمہیں بڑی بڑی تکلیفوں سے بچا لے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک انسان کا اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہوتا, اللہ سے ریلیشن مضبوط نہیں ہوتا, دیکھو غم کو شیئر کرنے سے غم بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے. تبھی لوگ چاہتے ہیں کوئی تو ہمارے دکھ درد میں شریک ہو. تو اگر دکھ درد دینے والا ہی آپ کے دکھ درد میں شریک ہو جائے تو اس سے بڑی تسلی کیا ہوگی؟ درد دیتا کون ہے میرے بھائی؟ اللہ. اگر آپ وہ اللہ ہی کے ساتھ شیئر کر لو ہے بھائی تو سبحان اللہ. تو اس کے لیے اللہ سے ریلیشن مضبوط ہونا چاہیے. ریلیشن مضبوط ہو, دوستی تو ہو نا, دوست کے ساتھ غم کو شیئر کیا جاتا ہے, اجنبی لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. اجنبی تو رکھ کے چماٹ لگا دے گا, مجھے کیوں بتا رہا ہے. کوئی بندہ ٹہلتا ہوا جا رہا ہے, آپ نے بولا بھائی صاحب ادھر آنا ذرا, کیا ہوا؟ یار میری ماں کا انتقال ہو گیا. وہ کہے گا تو میں کیا کروں, تیری ماں کا ہے, ساری دنیا میں پتہ نہیں کس کس کی ماں کا انتقال ہو گیا بھائی, مجھے کیوں بتا رہا ہے. غفار بھائی جا رہے تھے, کوئی سلام دعا نہیں, آپ نے کہا بھائی صاحب ادھر آنا, میری خالہ کا پرسوں انتقال ہو گیا ہے. تو کہے گا میں کیا کروں بھائی, میں تیرا کیا لگتا ہوں. تو غم ہمیشہ کس کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے؟ اپنوں کے ساتھ. بھائی کو بتاؤ میری ماں کا انتقال ہو گیا, وہ آپ سے گلے لگ کے روئے گا, اچھا یار. تبھی اپنے ریلیٹو کو سب سے پہلے فون کیا جاتا ہے, اطلاع دی جاتی ہے. تو اللہ سے ریلیشن سب کا ہے, لیکن دنیا کے ریلیشن میں اور اللہ کے ریلیشن میں فرق یہ ہے کہ دنیا کا ریلیشن بحال نہیں کرنا پڑتا, عام طور پہ وہ ہوتے ساتھ رہتے ہیں. اللہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, لیکن اس کے باوجود جب آپ اللہ سے ریلیشن بناؤ گے تو پھر آپ کو اللہ کے موجودگی کا احساس ہوگا. ریلیشن نہیں بناؤ گے تو آپ کے لیے سب سے اجنبی ذات دنیا میں کون سی ہوگی؟ اللہ. جیسے کافر کا سب سے دور رشتہ جو ہوتا ہے نا کافر کا, وہ اللہ سے ہوتا ہے, جبکہ مسلمان کا سب سے قریبی رشتہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے. بھائی نحن اقرب الیہ من حبل الورید, شہرک سے زیادہ قریب ہے, تو اس سے زیادہ کلوز کون ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی دور ہے. کیوں دور ہے؟ وہ تو قریب ہے, ہم نہیں قریب آنے کے لیے تیار. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کچھ قربانیاں دے کے مجھ سے اپنا ریلیشن مضبوط کرو. ان تعبد اللہ کأنک تراہ, اللہ کی عبادت کرو اور ایسے گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو, کیونکہ وہ تو تمہیں بہرحال دیکھ رہا ہے. اور عبادت کا فرد اعظم کیا ہے؟ نماز. تو اللہ نے ہمیں 5 ٹائم قربانی دلوائی, 5 وقت پابندی کے ساتھ, صف اول کے ساتھ, تکبیر اولیٰ کے ساتھ, جماعت سے نماز پڑھو. اس سے تمہارا ریلیشن اللہ کے ساتھ کیسا ہو جائے گا؟ مضبوط. حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے ہمارے حضرت, وہ مجھے پہلا مصرع یاد نہیں آ رہا, تو یہ میرے ساتھ بڑے مسئلے ہیں. دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں, روتے ہوئے ایک بار جو ہنس دیتا ہوں مجذوب, دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں. شاعر مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جو روتے روتے ایک دم ہنسنے لگتا ہوں نا, تو کوئی ایسا نہیں کوئی مجھے لطیفہ سنا رہا ہو, میں روتے روتے ایک دم ہنس پڑتا ہوں. دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں, کوئی ذات ہے جو میرے دل میں بیٹھ کے تسلی دے رہی ہوتی ہے. تو وہ دل میں ہو تو تسلی ملے گی نا بھائی صاحب. تو وہ اللہ دل میں کیسے آتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے اس کے لیے بتائی ہے وہ کیا ہے؟ جس کا قرآن میں بار 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 تذکرہ, وہ کیا ہے؟ نماز. نماز کی 2 قسمیں ہیں, ایک شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق, ایک اخفل طریقے سے.
اخبل طریقہ تو یہاں جو پشتو لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا. ہماری جو نمازیں ہیں وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں ہیں. وہ کیا ہیں؟ اخبل طریقے سے ہیں. جیسے ایک روبوٹ نہیں آ رہا ہوتا, وضو کیا ٹھش اٹھ کے آیا اور رکوع سجدہ اور سلام پھیرا, پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا ہے. سلام کے بعد آنکھ کھلی, اچھا سلام ہو گیا. میں اکثر سناتا ہوں نا, امام صاحب نے 4 رکعتیں پڑھانی تھی, 3 کے بعد سلام پھیر دیا, سارے چپ بیٹھے ہوئے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہوا کیا ہے. ایک بندہ پیچھے سے بولا سبحان اللہ. امام صاحب نے 4تھی رکعت کی, پھر اس کو بلایا, یار کسی کو پتہ نہیں چلا, تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں؟ اس نے کہا کہ میری 4 دکانیں, ابھی 3 کا حساب ہوا تھا, 1 رہ گئی تھی. کہہ رہے ہمیشہ میں ظہر میں کھڑے ہو کر 4 دکانوں کا کیا کر رہا ہوں, حساب کتاب. ابھی 3 کا ہوا تھا, اب سلام پھیرنے کی آواز آئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ 3 رکعتیں ہوئی ہیں, 4 نہیں ہوئی. تو یہ والی نماز آپ کا دکان سے ریلیشن تو مضبوط کر دے گی میرے بھائی. اللہ سے ریلیشن پھر بھی نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے. اس میں وہم نہ کیا کرو. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا دھیان نہیں لگتا تو کیا فائدہ. نہ یار بھائی, اتنا تو ہو گیا نا, اللہ کے لیے بستر سے اٹھے, دکان بند کی, اللہ کے لیے وضو کیا, اللہ کے لیے آ کے صف اول میں کھڑے ہو گئے, پھر بے شک دھیان نہیں بھی لگا, یہ قربانی بھی رائے گا نہیں جائے گی. تو نہ ہونے سے یہ بھی بہت بہتر ہے, یہ بھی بہت بہتر ہے. تو اب کیا ہے, جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں. اور سب سے زیادہ ریلیشن جو اللہ سے بنتا ہے وہ فجر کی نماز میں بنتا ہے, کیونکہ اس میں قربانی سب سے زیادہ. ان قرآن الفجر کان مشہودا, اس وقت تلاوت کا اپنا ایک لطف ہے, نور ہے, اس میں برکت ہے. تو یہ پابندی اللہ نے ہم پہ لگائی ہے, اس بہانے ہم پاک صاف رہ لیتے ہیں. نمازی آدمی کا جسم لباس ہمیشہ صاف, قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو انگریزوں نے یہ تو قانون بنا دیا کہ ادھر کوئی پوٹی کرے ادھر صاف کرو, نہیں کیا جرمانہ. استنجا کر کے پانی سے دھو, اس پہ کوئی قانون نہیں بنایا. یعنی آپ کا نجی معاملہ ہے, آپ کی اپنی تشریف ہے, آپ جیسے چاہے رکھیں اس کو. تو نمازی آدمی کیا کرتا ہے, یہ کر لے گا نمازی آدمی؟ نہ بھائی, اس کو پاک ہونا ضروری ہے. نمازی نہیں ہوگی تو وہ مجبور ہے, وہ غسل جنابت میں گھوم پھر نہیں سکتا. کتنے بیچارے نوجوان سردی میں صبح صبح اٹھ کے نہا رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ نماز آپ کی فجر کی ہوگی نہیں اگر آپ نے غسل نہیں کیا. کوئی جرمانہ نہیں ہے غسل نہ کرنے پر, اللہ نے پابندی لگا دی, نماز پڑھنی ہے, اور نماز کو جوڑ دیا طہارت کے ساتھ, تو نہ چاہتے ہوئے بھی غسل کرنا ہے. ورنہ اگر حکومت قانون سازی کرتی کم بختوں کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ غسل کرو تو کر لیتے, کچھ بھی نہیں ہوتا, اسی بدبو کے ساتھ گھوم رہے ہوتے. تو اللہ نے ہمیں نماز دے کے 20 چیزیں کی پابندی ہم سے کروا دی. غسل بھی ہو گیا, اس میں کپڑے پاک رکھنا, صاف رکھنا, طہارت. پھر مسجدوں میں حکم دیا, پیاز کی بدبو برداشت نہیں کی مسجدوں میں, تو بیت الخلاؤں کی بدبو کہاں سے برداشت ہوگی؟ تو عجیب, یعنی اگر پھر بھی اگر مسجد میں بدبو آ رہی ہے تو پھر وہ اسلام کا قصور نہیں ہے بھائی, وہ ہمارا قصور ہے. تو ایک پابندی صرف میں نے ابھی بتائی ہے آپ کو, جس کے کتنے سارے فائدے ہیں. پھر اس سے ریلیکس ہوتا ہے انسان کا ذہن, سکون ملتا ہے, اللہ سے ریلیشن بڑھتا ہے. دیکھو ڈپریشن کا علاج غیر مسلموں کے ہاں کچھ اور ہے, اسلام میں کچھ اور ہے. غیر مسلموں کے ہاں ڈپریشن کا علاج گولیاں ہی ہے, بس گولیاں ہی, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کسی ٹینشن میں ہو تو نماز کی مقدار کیا کر لو, بڑھا لو, اللہ سے دل لگا لو, تو پھر کیا ہوگا, اللہ کی طرف سے تسلیاں آنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ پابندی اللہ نے ہم پہ لگائی, ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے. ہم بے وقوف کہتے ہیں ابے نماز پہلے 4 ٹینشنیں تھی, ایک 5ویں ٹینشن نماز کی بھی پالوں کیا میں؟ پہلے میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں, اوپر سے فجر کے لیے اٹھوں, پھر ظہر کے لیے جاؤں, اس سے تو ٹینشن کم نہیں ہوگی, بڑھے گی. نا 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 نا, یہ چھوٹی ٹینشن آپ کو بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچا لے گی. اور جتنی ٹینشنیں ہیں نا ان سب کی لاجک یہی ہے, زنا سے اسلام نے بچایا ہمیں. اب جو زنا کرنے والے کہتے ہیں بڑی ٹینشن ہے یار زنا سے بچنا, عورت کو دیکھ کے دل مائل ہوتا ہے. بھائی صاحب اگر آپ نے بدنظری کی اور عورت کی طرف چلے گئے, یہ وقتی ٹینشن ختم ہوگی لیکن چسکا لگے گا, آپ کو نیند نہیں آئے گی جب تک آپ دوبارہ زنا نہیں کرو گے. پھر ایک عورت کو بدلو گے, دوسری عورت کو بدلو گے, یہ لا متناہی سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے. جب عورت نہیں ملے گی ڈپریشن میں جاؤ گے.
اور اگر آپ نے شادی کی, بچے بچے ہو گئے آپ کے, ان بچوں کو پتا چلے گا, وہ بچے آپ کی عزت نہیں کریں گے, وہ بھی ٹھرکی پیدا ہوں گے, فیملی سسٹم آپ کا تباہ و برباد. پھر جب بڈھے ہو جاؤ گے نا, اور آج کل تو بڑھاپا بہت اسپیڈ سے آتا ہے, جو خوراکیں چل رہی ہیں نا آج کل, کیونکہ یہ لوگ پھر شراب بھی پیتے ہیں, گٹکے بھی کھاتے ہیں, کیونکہ شہوت پرست بن جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کوئی آپ کو لفٹ نہیں کرائے گا, نہ گھر میں عزت, نہ گھر سے باہر. گورے کی جوانی مت دیکھا کرو, گوروں کا بڑھاپا دیکھا کرو. جا کے تبلیغ والے جاتے ہیں نا باہر ملکوں میں, ان سے پوچھو بڈھوں کا کیا حال ہے وہاں پہ. جو حال ہوتا ہے نا, بڑی عیاشی کی ہوتی ہے. اور اگر آپ نے زنا سے بچ گئے, نکاح پہ سیٹ کر لیا اپنے آپ کو, تو تھوڑی سی ٹینشن ہے, اس کے بعد یوز ٹو ہو جاتا ہے انسان, پھر زنا کی طرف طبیعت مائل ہوتی نہیں ہے. گندا لگنے لگتا ہے اس کو زنا, اس کو کوئی پیسے بھی دے نہیں کرے گا وہ زنا. تھوڑی سی ٹینشن برداشت کر لی, مایوس کر, بھائی زنا کے قریب بھی نہیں پھٹکنا ہے, کچھ بھی ہو جائے. اور اللہ نے ہمیں, اللہ انسانوں کی نفسیات جانتے ہیں نا, مردوں کی. اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا, زنا تو دور کی بات, اس کے قریب بھی مت جاؤ, جو قریب جائے گا وہ زنا کرے گا. لہذا بدنظری بھی مت کرو, کسی عورت کو مت دیکھو بری نیت سے. تمہارے لیے اللہ نے تمہاری بیوی, بس اس کے علاوہ دائیں بائیں کہیں جانے کی کوشش بولو مت کرنا. گزارا نہیں ہو رہا, ایک اور کر لو اپنے خرچے پہ, اپنی ذمہ داری پہ, کیونکہ کر کے مجھے پھنسا دیتے ہیں, اس نے بولا تھا. تو اگر اس کی ہمت نہیں ہے تو بس کوئی بات نہیں, تھوڑے دنوں میں اسی پہ گزارا جب کرو گے نا, تو یہ جوانی کی ٹھڑک بھی ہمیشہ نہیں رہتی. یہ جو بڑے ہوئے غیر معمولی جذبات ہیں آہستہ آہستہ صحیح ہو جائیں گے, نارمل کنڈیشن میں آ جاؤ گے. نشہ تو زیادہ خطرناک چیز ہے, جب آپ چند مہینے چھوڑ دو تو نارمل ہو جاتا ہے انسان, نہیں چھوڑو تو پھر مر جاتا ہے وہی نشہ کر کر کے. تو یہ پابندی بھی اللہ نے ہمارا گھر بسانے کے لیے. پھر مجھے بتاؤ, جب آپ زنا کرو گے, آپ کی بیٹیاں ہوں گی اور پتہ چلے گا کہ ان کا باپ زانی تھا, ان کے لیے آگے مسائل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ زانی خود بھی چاہتا ہے میری شادی شریف گھرانے میں ہو, کسی زانیہ سے نہ ہو. تو رشتوں میں پرابلم, 20 قسم کے مسائل. نکاح کر لیا, تھوڑی سی ٹینشنیں بیوی کی ہوتی ہیں, برداشت کر لیتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ گھر میں برکت ہوتی ہے, خوشیاں ملتی ہیں. بیٹے, اللہ نے قرآن میں کیا کہا, جعل لکم من انفسکم ازواجا, تمہارے لیے اس نے بیوی پیدا کی, پھر ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے دیے. یہ گرل فرینڈ سے نہیں ملتے, یہ حرام رشتوں سے نہیں ملتے. تو یہ کتنی سکون ہے اس میں. تو اس لیے میرے بھائی, یہ پابندیاں جو اللہ نے لگائی ہیں نا, رمضان کی پابندی ہے روزہ رکھنے سے, وقتی پابندی ہے میرے بھائی. روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے. سارے فضلے الٹے پراٹھے مراٹھے جو میں نے ہم پورے سال 2 پراٹھے پھوڑے ہوتے ہیں, یہ سارے رمضان میں کیا ہو جاتے ہیں. جب آدمی کئی گھنٹے بھوکے رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے, پہلے باڈی جو فضلہ ہے نا وہ کھانا شروع کرتی ہے, جو اضافی جو ہمارا گند جو باڈی میں اکٹھا ہو گیا, باڈی کہتی ہے کچھ تو چاہیے, وہ کھا کے نیٹ کلین کر دیتی ہے, نتھار دیتی ہے باڈی. گویا جیسے زکوٰۃ ہاتھ کا میل ہے, مال میں جو کچھ غلط شامل ہو گیا زکوٰۃ سے وہ پاک ہو جاتا ہے, ایسے ہی روزہ کیا ہے, جسم کی زکوٰۃ. تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے, اور وہ بھی 3-4 دن رمضان میں. شروع کے 2-3 روزے مشکل لگتے ہیں, اس کے بعد یوز ٹو ہو جاتے ہیں, ایک روٹین ہو جاتی ہے. آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. میں لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں, کراچی کی سردی میں ٹھنڈے پانی سے نہایا کرو, فائدہ ہوتا ہے. یہ گرم پانی کے عادی مت ڈالو, اس سے ٹینشن ہے. صحت بھی اچھی ہوتی ہے ٹھنڈے پانی سے نہا کے. لوگ کہتے ہیں ٹھنڈے پانی سے اوئی 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 ایسے کر رہے ہوتے ہیں. تجربہ کر کے دیکھ لو, پہلا مگا مشکل ہے بس. گرم پانی سے نہاؤ گے نا, مسلسل ٹینشن میں رہو گے, سردی لگتی رہے گی آپ کو, اور چھوئی موئی بن جاؤ گے. اب مجھے نہیں پتا پشاور اسلام آباد کی سردی کا, کراچی کی سردی جو ہے اس میں ٹھنڈے سے نہا سکتے ہو بڑے آرام سے, فجر میں بھی نہا سکتے ہو. تو پہلا جو مگا یا شاور کا پہلا جو چھڑکاؤ ہے, اس میں وک کر کے ایک آواز آئے گی, اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلے گا. آج میرے مشورے پر عمل کریں, کل صبح 4 بجے 5 بجے اٹھیں, یخ ٹھنڈا پانی بالٹی میں لیں اور ایک مگا اٹھا کے یوں ایک دفعہ ڈالیں. 3 سے 4 سیکنڈ بمشکل تکلیف ہے, اس کے بعد مزہ آئے گا, پتہ ہی نہیں چلے گا اور سردی نہیں لگے گی. مجھے اکثر دیکھا ہے نا, فجر میں نے کچھ پہنا ہوا ہوتا ہے, فجر میں یہاں لوگ ایسے جیسے برف باری ہو رہی ہے, -10 ٹیمپریچر چل رہا ہے, ایسے آ رہے ہوتے. میں اکثر فجر میں بنیان بھی نہیں پہن کے آتا. تو ٹھنڈے پانی سے نہاؤ میرے بھائی, آپ ایک دفعہ کی ٹھنڈ ہے. ہاں پھر تولیے سے اس کو اچھی طرح صاف کر لو, ورنہ ٹھنڈ پہ نہ جائے کہیں. پنجابی میں کہتے ہیں نا ٹھنڈ پہ گئی ہے, اس کو صاف کر لو آپ.
سردی ختم, سارا دن اچھا گزرے گا. میں جامع رشید جاتا تھا نیول کالونی ہاکس بے روڈ سے بائک پہ سردیوں میں جاتا تھا فجر کی نماز, بلکہ بعض دفعہ راستے میں فجر پڑھنی پڑتی تھی, یخ سردی ہوتی تھی. تو ایک دفعہ کی ٹینشن تھی, جب میں 35 کلومیٹر کی ڈرائیو کر کے پہنچتا تھا, رائڈ کر کے پہنچتا تھا, تو مجھے نہیں سردی لگ رہی ہوتی تھی, باقی سب کانپ رہے ہوتے تھے سردی میں. وجہ کیا ہے کہ بھائی آپ نے ایک دفعہ اس سے زیادہ سردی اپنے اوپر لے لی ہے, تو کم درجے کی سردی اب آپ کو لگنا اتنا نہ ہے کہ جم ہی جائیں آپ, کوئی نمونیا ہو جائے, کوئی ہر آدمی کو اپنی صحت کا پتہ ہوتا ہے. تو کیا ہے, چھوٹی ٹینشن آپ کو ہمیشہ بڑی ٹینشنوں سے بچاتی ہے. تو آپ ٹھنڈے پانی سے نہا لو میرے مشورے پر, کل نہا لیں, آپ ڈاکٹر کو باہر بٹھا کے رکھیں, کچھ ہو نہ جائے. ہوتا نہیں ہے کراچی کی سردی کوئی ایسی سردی نہیں ہے, اتنا چھوئی موئی بنا لیا ہے, ایسا یوں ٹھنڈا پانی ڈالیں, ایک جھٹکا آئے گا ہل جائیں گے آپ, اس کے بعد بالکل مزہ آنا شروع ہوگا پھر. تو یہ شریعت کے ایک ایک جھٹکے لگاتی ہے شریعت ہم کو کہ بھائی نماز پڑھ لو, ایک جھٹکا آئے گا, اس کے بعد ٹینشن ختم. روزہ رکھ لو, 2-3 دن کی ٹینشن ہے, اس کے بعد یوز ٹو, روزے ہی روزے رکھتے چلے جاؤ, پتہ بھی نہیں چلتا رمضان میں. اور جو منحوس لوگ ہیں, روزہ کھا رہے ہوتے ہیں کمبخت, ان کا روزے میں ہر دن نحوست والا گزر رہا ہوتا ہے. آپ رمضان میں ایسے بھی لوگ مارکیٹ میں آ گئے ہیں, روزہ چھوڑ دیتے ہیں ایسے نوجوان, سارا دن نحوست, اگلے دن بھی چھپ چھپ کے کھا رہے ہوتے ہیں, سامنے بھی کھاتے ہیں تو بھی پٹکار برس رہی ہوتی ہے. تو شہوت پرستی میں مزہ نہیں ہے میرے بھائی. خواہشات کو کنٹرول کرنے والے کی لائف, وہ زیادہ انجوائے کرتا ہے لائف کو. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی یہ مائک بہت سے لوگوں نے لاتوں سے توڑا ہے, یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اچھا میرے بھائی, محمد علی نادر ول محمد نادر کہاں ہیں؟ یہ رہے. دلہن کا نام سیدہ ایمن اسد بنت سید اسد شوکت. ان کے وکیل کہاں ہیں؟ دلہن کے وکیل مارکیٹ میں چاہیے فوراً. کہاں ہیں بھائی؟ آپ ہیں حضرت؟ اچھا ماشاء اللہ. مہر کی رقم ہے زیور کی شکل میں تقریباً 1,01,000 کا, یہ سینکڑا ہزار, 10,000, لاکھ, 1,07,000. اچھا 1,07,000 روپے کا زیور. آپ نے اس مہر میں اجازت دی کہ میں سیدہ ایمن اسد بنت سید اسد شوکت کا نکاح محمد علی نادر ول محمد نادر سے کروں, اجازت ہے؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب محمد علی نادر ول محمد نادر, میں نے آپ کا نکاح 1,07,000 روپے کی مالیت کا زیور اس مہر میں سیدہ ایمن اسد بنت سید اسد شوکت سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ قبول کیا. ماشاءاللہ. دعا کریں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما, اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما, آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا, دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا.
دونوں کے خاندانوں میں محبتوں کا ذریعہ بنا, ہر طرح کے شر سے فساد سے دونوں کے خاندانوں کو محفوظ فرما, جس کے جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے آپ کو. ادھر میرے ساتھ سیلفی جلدی سے, شاباش 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 شاباش, دعا دو. چلو آگے کیمرہ, وہ بھی کیمرہ ہے. چلو اب ویڈیو بند کر وہاں جا کے گلے ملو, مبارکبادیں ادھر جا کے لاؤ سوال. اچھا یہ بھی ایک بات ہے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی حنفی اہل حدیث ہو گیا. اہل حدیث بھی انسان کے بچے ہی ہوتے ہیں, مسلمان ہی ہوتے ہیں, باقی متشدد دونوں طرف ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ہمارے ہاں دعویٰ کیا جاتا ہے نا کہ دلائل کی دنیا میں یہ مقلدین فارغ ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. 8 سال مدرسے میں گھاس نہیں کھائی جاتی, صرف بہشتی زیور نہیں پڑھی جاتی, باقاعدہ قرآن سنت اور فقہ کو پراپر وے میں پڑھا جاتا ہے. تو اس لیے پوری دنیا نے فالو کیا ہے, احناف کو, شوافے کو, مالکیہ کو, حنابلہ کو. تو ہمارے ہاں جو اہل حدیث ہیں, ایک تو علم میں گہرائی نہیں ہے ان کے بھی. ایک بڑے اہل حدیث ہیں, انہوں نے یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈالا رمضان کے روزوں کے بارے میں. میں نام نہیں لیتا, مقصد وہ اچھے ہیں, مجھ سے اچھے ہی ہوں گے, علم میں بھی ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ ہی ہوں, لیکن اتنے بڑے بڑے مسائل میں آپ یہ بلنڈر, اسلام کا رکن ہے رمضان کا روزہ, اس میں انہوں نے کہا کہ حاملہ عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے, دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے. بھائی کیا دلیل ہے اس کی؟ حاملہ عورت کو اگر روزہ رکھنے سے نقصان کا خطرہ ہو تو روزہ چھوڑ سکتی ہے, دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے سے نقصان کا خطرہ ہو تو روزہ چھوڑ سکتی ہے. علی اطلاق دودھ پلانا یہ رخصت تھوڑی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ دودھ پلانا کیا یہ مرض ہے؟ دودھ پلانا اللہ میاں نے سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی اور مرض میں, تیسری کوئی چیز نہیں ہے. تو نہ پریگننسی کوئی بیماری ہے, پریگننسی نہ ہونا تو بیماری ہے, پریگننسی ہونا تو نیچرل ہے, وہ بیماری تھوڑی ہے. اسی طرح بچے کا دودھ پلانا بیماری نہیں ہے, دودھ نہ آنا بیماری ہے. تو آپ نے دودھ پلانے کو اور حمل کو قیاس کر لیا مرض پر, ایک بڑی غلطی ہے. دوسرا, اگر فرض کر لو یہ مرض بھی ہے تو مرض میں روزہ چھوڑنا علی الاطلاق جائز نہیں ہے. جب جائز ہے جب روزہ رکھنے سے مرض کو نقصان ہو. مثال کے طور پر کسی کو خارش کی بیماری لگی ہوئی ہے, ڈاکٹر کہتا ہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے گی تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن ڈاکٹر کہہ رہا ہے روزہ رکھنے سے نہ بیماری بڑھے گی نہ کم ہوگی. پھر پوری امت کہتی ہے کہ پھر روزہ چھوڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ روزے کا خارش سے کوئی تعلق ہے نہیں. پھر اس مرض میں مرض ہونے کی وجہ سے آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے, بلکہ بعض بیماریوں میں تو روزہ رکھنے سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. پیٹ خراب ہے تو روزہ رکھو گے اور اچھا ہو جائے گا. اب کوئی کیا میرا پیٹ چونکہ خراب ہے, پیٹ میں درد ہے لہذا میں روزہ چھوڑ رہا ہوں. بھائی اگر روزہ رکھنے سے پیٹ کا درد بڑھنے کا چانس ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہو, لیکن اگر پیٹ کا روزے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو پھر بیماری میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. تو جب سچی مچی کی بیماری میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے, اگر بیماری کو نقصان کا خطرہ نہ ہو, تو پریگننسی اور بچے کو دودھ پلانا تو بیماری بھی نہیں ہے, اس میں علی اطلاق روزہ چھوڑنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ ہاں نقصان کا خطرہ ہو تو ایک الگ بات ہے, پھر جائز ہے. تو وہ مسئلہ بھی انہیں اہل حدیث عالم نے غلط بیان کیا. تو یہی کہہ سکتے ہیں بھائی, اس لیے ہمیں ان پہ اعتراض نہیں ہے, اچھے آدمی ہیں, نیک آدمی ہیں, پرہیزگار ہیں, لیکن یہ کہ ہم تبھی کہتے ہیں بھائی جو پراپر وے میں فقہ کو فالو کرو, ورنہ تو امت آزاد ہے, وہ ادھر کچھ وہ ادھر کچھ, وہ ادھر کچھ وہ ادھر کچھ, ایسے ہی چلتا رہے گا حساب کتاب. مفتی صاحب میں اپنی والدہ کے لیے, اچھا آج کل ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو مسئلہ دلیل سے مبنی ہو, سب کچھ ہو, آپ کا اگر اختلاف ہوگا تو حنفیوں کے کھاٹے میں ڈال دیا جائے. حنفی یہ کہتے ہیں, حنفی یہ کہتے ہیں, حنفی بلا وجہ حنفیوں کو لا کے ذلیل کرنے کی کوشش کرنا. اس میں حنفیوں کو بیچ میں کیوں گھسیڑ رہے ہو؟ بعض دفعہ پوری امت کا یہ مسئلہ ہوتا ہے, جیسے وہ انجینئر علی مرزا نے بھی حنفیوں کو گھسیڑا ہے. حنفی کہتے ہیں ایسے خلا نہیں ہوتا, وہ تو میں نے کلپ ریکارڈ کروا دیا. حنفی نہیں بھائی, پوری امت یہی کہتی ہے. طلاق ثلاث کے مسئلے میں بھی ایسے ہی ہمارے اہل حدیث بھائی کرتے ہیں. سارے نہیں کرتے ہوں گے, ان میں اچھے معتدل لوگ بھی ہیں, لیکن جو کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. اور غیر معتدل علماء دیوبند میں بھی ہیں, بعض لوگ یہاں بھی غیر معتدل ہیں, متشدد دونوں طرف ہیں. تو کسی ایک فرقے کو ملامت کرنا مقصد نہیں ہے, لیکن بعض اہل حدیثوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا نا, حنفیوں کو گھسیڑ دیتے ہیں, وہ گھسیٹ لیتے ہیں اس میں. اب طلاق ثلاث میں جب بھی بات آئے گی, میں بتایا نا جی ٹی وی میں گیا,
تو مجھ سے پوچھا کہ حنفی لوگ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں اور قرآن و سنت کیا کہتا ہے. میں نے کہا آپ لوگوں کا نا دماغ ہو گیا خراب, تو حنفیوں سے کچھ آپ کو ہو گئی ہے کچھ چڑ جاتی. چاروں امام کہتے ہیں 3 طلاق 3 ہوتی ہے, اور اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے 3 ہوتی ہیں, حدیث بھی یہ کہتی ہے کہ 3 ہوتی ہے. وہ ساحل ادیم نے نہیں کیا. جب میں نے کہا کہ ملک میں بغاوت جائز نہیں ہے تو ساحل ادیم نے کہا یہ فقہ حنفی جو ہے نا, پھر حنفی کو کیوں بیچ میں لے آئے؟ میں نے کوئی حنفیوں کی دلیل دی تھی اس میں؟ تو جس کو اپنا غصہ نکالنا ہوتا ہے, کبھی حنفیت کا نام لے کے رد کرنا شروع کر دیتا ہے, کبھی دیوبندیت کا نام لے کے رد کرنا شروع کر دیتا ہے. بھائی جب آپ دلائل سے ہو رہی ہے تو جواب بھی کس سے ہونا چاہیے؟ دلائل سے. یہ بغاوت کا مسئلہ بھی میں 2 منٹ میں کئی بار بتایا, کلپ بھی نہیں چلتا, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں اگر بغاوت حرام ہوتی تو حضرت حسین نے کیوں بغاوت کی؟ پھر سیدنا حسین نے بغاوت نہیں کی. سیدنا حسین اگر حکومت کے خلاف بغاوت کے لیے نکلتے تو گھر کی خواتین اور بچوں کے ساتھ نہیں نکلتے. کبھی بھی دنیا میں مسلح بغاوت گھر کی خواتین اور بچوں کے ساتھ, اور پاک دامن خواتین جن کی انگلی کا ناخن بھی زندگی میں کسی نے نہ دیکھا ہو, ان کو کیسے ریاست کے خلاف میدان جنگ میں لے کے جائیں گے؟ وہ ان کا ظالمانہ قتل کیا کوفہ کے گورنر نے, اس بدبخت نے, کروڑہا لعنت اس پر اللہ کی. حضرت حسین دفاع میں لڑے ہیں, اپنے دفاع میں شہید ہوئے ہیں, تو دفاع میں شہید ہونے کی اجازت ہے آپ کو, لڑنے کی بھی اجازت ہے. کوئی آپ پہ حملہ کر رہا ہے تو آپ لڑو, 100 دفعہ لڑو, کس نے منع کیا ہے؟ ایک ہے آپ اسٹیٹ پہ جا کے حملے کرنا شروع کر دو, اور خلافت کے نام پہ, اور خلافت کا پیکج کیا ہے آپ کے پاس؟ اور یہ سارے خلافت کے نعرے اسلامی ملکوں میں لگائے جا رہے ہیں, غیر مسلم آرام سے مزے کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے اچھا ہے تم اپنے ملکوں کو اپنے ہاتھ سے توڑ تاڑ کے برابر کر دو, ہم سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو سارا منجن یہی بک رہا ہے ان لوگوں کا. پھر کوئی پیکج ہے آپ کے پاس؟ اور میں ساحل ادیم سے پھر گزارش کروں گا, آپ نے کون سے بم ہے آپ کے پاس, کون سی تیاری ہے آپ کے پاس, کہاں ٹریننگ ہے آپ کے پاس؟ ہے کچھ بھی نہیں آپ کے پاس, اور آپ کہہ رہے ہیں خلافت لاؤ. تو کوئی پیکج تو دو بھئی, یہاں ٹریننگ ہوگی, یہاں مجاہدین تیار ہوں گے, اور یہاں جا کے لڑیں گے فوج سے. کچھ بھی نہیں آپ کے پاس. اور ایک خلیفہ کا نہیں ہے, 20 یونیورسٹیوں میں وہ الگ خلافت کی بات کر رہا ہے, وہ الگ خلافت کی بات کر رہا ہے. ان سب سے بولو آپس میں مل کے پہلے ایک خلیفہ بنا لو آپ. تو سوائے اس کے کہ نوجوانوں کی صلاحیتیں برباد ہوں گی, ایجنسیاں تمہیں اٹھائیں گی, چمڑیاں ادھیڑیں گی, کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا. تو اپنے اوقات کو اس طرح ضائع نہیں کرو. باقی ہم حکومت کے خلاف دفاع میں لڑنے کو جائز سمجھتے ہیں. کوئی بلا وجہ آ کے آپ پہ ظلم کر رہا ہے, مار رہا ہے, تو اپنی جان بچانے کے لیے تو سب کچھ صحیح ہے بھائی. اس کا کون, اس کا مجھے اگر کوئی یہاں پولیس والا آ کے بندوق تان لے مار دوں گا تو میں اپنے دفاع میں نہیں ماروں گا اس کو؟ کیا کیوں بھی بلا وجہ مجھے مار رہا ہے بھائی؟ نہ کوئی کیس ہے میرے اوپر, نہ کوئی گرفتاری کے آرڈر ہے, آپ بلا وجہ مجھے مار رہے ہو. وہ تو سب کرتے ہیں یہ. تو بلا وجہ آپ پہ کوئی اگر کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, اس دفاع میں آپ 100 دفعہ لڑ سکتے. ابا بھی اگر آپ کو گولی مار رہا ہے تو اپنی جان بچاؤ گے آپ وہاں بھی. تو دوسری بات یہ کہ یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ حکومت کے خلاف احتجاج نہ کریں چپ کر کے. لوگ کہتے ہیں لو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں چپ کر کے بیٹھے رہو. نا 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 نا, چپ کر کے مت بیٹھو. بنگلہ دیش میں احتجاج ہوا نا, آپ بھی کر لو. وہ بم لے کے تھوڑی اسمبلی میں گھس گئے تھے اڑانے کے لیے. عوام جمع ہوئی, ان کو لگا ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, احتجاج کیا, اور وہ احتجاج کیا ہو گیا؟ کامیاب. تو آپ بھی کرو, 100 دفعہ کرو احتجاج. ایسے تو آپ کرتے نہیں ہو جہاں کرنا چاہیے اس میں تو آپ. اور ہمارے جو لیڈر جو احتجاج کرتے, ان کے بھی 2 منٹ میں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتے ہیں. تو مدعی سست گواہ چست, وہ لیڈر بھاگ جاتے ہیں احتجاج میں, اور پبلک کو کہتے ہیں آگے جاؤ. پبلک آگے جائے گی کبھی؟ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے, ابھی میں کیا ڈیٹیل میں جا کے بات کروں. تو اس لیے بنگلہ دیش پر آپ پاکستان کو قیاس نہ کریں. بنگلہ دیش میں ایک قوم تھی, انہوں نے احتجاج کیا, وہ کامیاب ہوا. آپ کے پاس تو جو لیڈر جو احتجاج کے لیے آپ کو کنٹینر میں بٹھائے گا, 3 دن کے بعد اسی کو قبض شروع ہو جاتا ہے, وہ نکلنے کی باتیں کرتا ہے. پھر انہی کے سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو جاتے ہیں. بھائی تم ڈٹے نہیں ہو تو تم قوم سے کیسے امیدیں رکھتے ہو کہ وہ ڈٹے گی؟ تو یہ ان کی تو بے روزگاری بیچاروں کی اور بڑھے گی. اس لیے میں کہتا ہوں پاکستان میں قوم میں اتحاد ہے ہی نہیں. ہم بلوچ, پٹھان, مہاجر, سندھی, سرائکی میں بٹے ہوئے لوگ ہیں. پھر جو ان میں بھی ہیں وہ پی ٹی آئی, جے یو آئی اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی میں بٹے ہوئے ہیں. تو بٹ کے احتجاج میں 4-6 آدمی کنٹینر, اور پھر اس میں بھی اگر 40 لاکھ بھی جمع کر لیے تو لیڈر ہی عجیب سا ہوگا, وہ سب سے پہلے کنٹینر چھوڑ کے بھاگے گا جب پولیس آئے گی. تو یہ میں گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں, ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں وہ بات جو پریکٹیکلی ممکن ہے وہ کرو. وہ کیا ممکن ہے؟ کماؤ, کھاؤ, 4 شادیاں کرو, بچے پیدا کرو, گھوم پھر کے آنا تم نے ادھر ہی ہے.
اور جو پازیٹیو وے میں تبدیلی ملک میں لا سکتے ہو اس سے غافل نہ ہو. جیسے جامعۃ الرشید کے پاس ایک پیکج ہے, جامعۃ الرشید غافل نہیں بیٹھا, اور بھی علماء الحمدللہ کر رہے ہیں. جامعۃ الرشید نے کہا کہ بھائی ہم علماء کو بیوروکریسی میں لے کے جائیں گے. باطل لوگ چلے گئے ہیں بیوروکریسی میں, باطل لوگ چلے گئے ہیں فوج میں, باطل لوگ چلے گئے ہیں عدلیہ میں, تو ہم علماء کو کیوں نہ لے کے جائیں. یہ ان کی ایک پالیسی, اور اس میں وہ 20 سال میں بہت کچھ الحمدللہ کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں. کبھی آپ خوشبو لگا کے آنا, میں جامعۃ الرشید کی پوری پریزنٹیشن پیش کروں گا کہ 20 سال کے سفر میں جامعۃ الرشید نے کیا کیا خدمات سر انجام دی ہے ملک میں انقلاب لانے کے لیے. ہوائی باتیں نہیں, پورا ایک پیکج ہے. تو اس میں آپ جامعۃ الرشید کا حصہ بے شک نہ بنے, آپ وہی پیکج شروع کر دیں, لیکن پازیٹیو وے میں کوئی ریلائبل کام کریں گے, آپ کوئی پیکج دیں گے, میرے پاس یہ پیکج ہے, تو اس طرح سے ہم انقلاب کے قائل ہیں. لاؤ انقلاب. باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, یہ کر دو, یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے, یہ اڑا دو, یہ کر دو, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو, اس سے کچھ بھی نہیں آئے گا. مفتی صاحب, میں اپنی والدہ کے لیے ہر دن ایک سورہ یاسین اور شام کو 2 رکعت نفل نماز اور رات کو سورہ ملک ختم کر کے بخشتا ہوں, اور جمعرات کو خیرات کرتا ہوں والدہ کے لیے. بھائی جمعرات کا دن کیوں خاص ہے, کبھی بھی صدقہ خیرات کر دو. دیکھو ایصال ثواب اگرچہ جائز ہے قرآن پڑھ کے بھی, لیکن جو حدیث میں منصوص ہے وہ صدقہ خیرات ہے. تو جو چیز منصوص ہے اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. والدہ کے لیے کنواں کھدوا دیں, مسجد میں دریاں ڈلوا دیں, یا غریبوں کو کھانا کھلا دیں چپکے سے, دل میں نیت کریں کہ اس کا ثواب کس کو پہنچے, والدہ کو. تو یہ کام کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. جو کام کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ دوسرے کام کو زیادہ فوکس کریں. مفتی صاحب, میں اپنے والد کی جیب سے پیسے نکالتا ہوں اپنی جائز چیزوں کو پورا کرنے کے لیے, تو کیا وہ چیزیں میرے لیے حرام تو نہیں ہے؟ لیکن غصہ ہو جاتے ہیں. بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. ضرورت کے لیے اجازت ہے کہ آپ اپنا واجب حق جو بنتا ہے باپ پہ وہ لے سکتے ہیں. اسی طرح بیوی کے لیے جائز ہے کہ شوہر اگر واجب حق بھی نہیں دے رہا تو وہ پینٹ سے پیسے نکال کے استعمال کر سکتی ہے, لیکن وہ واجب حق میں ہے. اور واجب حق کیا ہے؟ کھانا پینا بیسک مل رہا ہو بس. تو اگر آپ کو گھر میں بیسک کھانا پینا مل رہا ہے تو پھر آپ نہ عورت شوہر کی جیب سے پینٹ سے پیسے نکال سکتی ہے, اور نہ بیٹا جو ہے باپ کی جیب سے پیسے نکال سکتا ہے. اب خواتین اس پہ کہتی ہیں لو واجب حق کے علاوہ بھی تو خرچے ہوتے ہیں, تو پھر اس میں شوہر کو منایا جائے, کو سمجھایا جائے. نہیں خرچ کر رہا, میرا بیان سنا دیں جو بیوی پہ خرچ کرنے کے فضائل, مولانا طارق مل صاحب کا سنا دیں. حدیثوں میں بہت کچھ ہے یہ کہ خرچ کرو گے اللہ تمہیں بھی کھلائے گا. اس کمبخت کو اس طرح سے سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ سیدھا نہیں ہو رہا تو آپ چور بن جاؤ پینٹیں, کیونکہ اس سے چوری کی عادت پڑتی ہے. ہاں اگر بیسک ہی نہیں مل رہا, بالکل ہی کھانے پینے سے جا رہے ہیں, تو حضرت ہندا کو نبی نے اجازت دی تھی کہ آپ چپکے سے شوہر سے پیسے لے لیا کرو. میرے بھائی, ابا کے پیسے چوری کرنا چھوڑ دو, تم بھی ابا بنو گے کسی دن. پھر جب وہ دیکھے گا نا کہ میرے ابا دادا کی پینٹ سے پیسے چوری کرتے تھے, تو تمہارا بچہ بھی تمہاری پینٹ سے چوری کرے گا, بلکہ ایک دن پینٹ ہی چوری کر کے لے جائے گا وہ. میرا سوال یہ کہ اپنے والد سے جب پیسے یہ ہو گیا, اچھا جب پیسے مانگتے ہوں تو کہتے ہیں کل تو دیے تھے, حالانکہ اس کو 4-5 دن ہو چکے ہوتے ہیں. تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے والد کے لیے کچھ اچھا کھانے کو لے آؤں, تو کیا اگر میں ان کی جیب سے پیسے نکال کر, غلط ہے یار. باپ نے گھر دے دیا, نام دے دیا, بہت ہے بس. جو اضافی دے رہا ہے غریبی ہے. پہلے زمانے میں یار کیسے, میرے والد صاحب جب شام کو آفس سے گھر آتے 2 ریوڑیاں لے کے آتے تھے. جب بھی آتے 2 ریوڑیاں ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی لمبی لمبی. ہمیں انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے ابو آ رہے ہیں. میں چھوٹا تھا اس لیے تو میرے لیے لاتے تھے, باقی تو بڑے ہو گئے تھے, تو وہ ہمیں اب تک یاد ہے. تو ان ریوڑیوں سے بچے خوش ہو جاتے تھے. آج کے بچے کمبختوں کو ہوس تو دیکھو, ہوس تو دیکھو, ان کو یہ بھی چاہیے, ان کو وہ بھی چاہیے. ہمیں وہی یادیں رہ گئیں کہ یار ہمارے لیے 2 ریوڑیاں لاتے تھے. باقی کیا ہے, جو بیسک ذمہ داری ہے انہوں نے ہمارے لیے پوری کی. گھر دیا ہمیں. میں جب مدرسے گیا تو میری الگ سے پاکٹ منی انہوں نے متعین کر دی, مجھے تسلی دے دی کہ بھائی اب تم چونکہ کماؤ گے نہیں تو تمہاری رسپانسبلٹی کس کی ہے, کھانا پینا. میں مدرسے میں پیسے دے کے کھایا کرتا تھا. مدرسے میں جو کھانا تھا اس کی میں پیمنٹ دیتا تھا, میرے والد صاحب دیتے تھے کہ بھائی نہیں فری میں نہیں, ہم نے کیا کرنا ہے, پے کر کے کھانا ہے. تو یہ جو بیسک چیزیں ہیں یہ پوری کر رہے تھے. لیکن بچوں کی نظر ان بیسک چیزوں پہ نہیں ہوتی, بچوں کی نظر ہوتی ہے جو غریبیاں ہیں. وہ غریبی کی تو پھر کوئی حد نہیں ہے. اچھا میرے بھائی, ملزام لوگوں اپنی باتوں سے ہنسانا کیسا ہے, ان کے چہرے پر رونق لانا. میں لوگوں کو ہنسانے, ان کو خوش رکھنے کے لیے ان کو کوشش کرتا ہوں, لیکن لوگ کہتے ہیں تم پاگل ہو. مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے.
اچھی بات ہے، لیکن بات کے دوران ہنسانا ٹھیک ہے، الگ سے ہنسانے ہی کا پروگرام لے کے ساری زندگی چلتے رہیں تو جائز تو یہ بھی ہے، لیکن یہ اس سے انسانیت کا جو تھوڑا وقار کے خلاف ہے. سوسائٹی میں پھر آپ کو لوگ سنجیدگی سے نہیں دیکھتے، پھر آپ کے ایک مسخرے کی حیثیت سے آپ کی ایک حیثیت بن جاتی ہے. تو جیسے میں بیان کر رہا ہوتا ہوں بیچ میں ہنسا بھی دیتا ہوں، سوال جواب کا سیشن ہے، ہنسا بھی دیا ہم نے اس میں. لیکن اگر میں یہاں مزاحیہ ہی پروگرام شروع کر دوں یا مسجد کے باہر تو پھر میری حیثیت کیا ہوگی؟ کامیڈین کی ہو جائے گی حیثیت. یہ پھر ٹھیک ہے کوئی کامیڈین بننا چاہتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، لیکن پھر آپ کا سوسائٹی میں وقار بہرحال مجروح ہوتا ہے، پھر لوگ آپ سے اہم معاملات میں مشورے نہیں لیں گے آپ سے کبھی بھی. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب میرے سینے کے بال بہت سخت ہوتے ہیں ان کی. اچھا میں جو ہنساتا پھنساتا رہتا ہوں لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کامیڈی کرتے ہیں. بھائی ہر آدمی کا مزاج ہوتا ہے، مزاج انسان کا چینج نہیں ہوتا، تو وہ تبدیل نہ کروائیں گن پوائنٹ پہ کہ آپ رولائیں.